نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آج ہماری اس مبارک محفل کا آغاز ہم نے رمضان المبارک کی آیت کے بارے میں جو تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو بیان کیا، اس سے آغاز ہم کر رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں تک ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ الحمدللہ نصیب ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت نصیب فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں امت محمدی کا فرد بنایا، ٹھیک ہے، اور امت محمدی کا فرد بنانے کے بعد ہمیں قیامت والے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہوگی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے حوض کوثر سے ہمیں پانی بھی پلائیں گے، اور جس نے حوض کوثر کا پانی پی لیا اس کو اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا اس کی کبھی پیاس بجھے گی نہیں۔ تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی کا فرد بنایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں سے ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت والے دن میری امت میں سے 2/3 لوگ جنت میں جائیں گے، یعنی زیادہ تعداد میں لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں گے، باقی اور امتوں میں سے بھی ہوں گی۔ تو لہذا بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور پھر اس کے بعد امت محمدی کے فرد میں سے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تعداد میں بھی زیادہ ہوگی؟ تعداد میں بھی زیادہ ہے، اور قیامت والے دن بھی تعداد میں زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا 2/3 ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے، باقی 2/3 ساری انبیاء کی امت ہوگی۔ تو اس کا ہم شکر ادا کریں دل سے۔ جنتیوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ جنت میں جا رہے ہوں گے تو وہ یہ دعا پڑھ رہے ہوں گے، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں دنیا میں دین اسلام جیسی نعمت نصیب کی تھی۔ تو آج بھی ہم دل سے اللہ کا شکر ادا کریں کہ نہ کریں کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت نصیب فرمائی، امت محمدیہ میں سے بنایا، مسلمان بنایا، اور پھر اس کے بعد ایک اور بات کہ اللہ تعالی ہمیں ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب کرنے لگے، الحمدللہ۔ اس پر بھی ہم دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال تھے اور اب اس سال نہیں ہوں گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ چند دن رہ گئے ہیں، رمضان المبارک کے روزے نصیب کریں گے ہمیں۔ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے بہت فضیلت والا ہے، بہت اہمیت ہے اس کی۔ اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مبارک کہا، باقی کسی مہینے کے بارے میں نہیں کہا۔ برکت والا مہینہ، شہر عظیم، عظمت والا مہینہ کہا۔ اسی مہینے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اترا، ٹھیک ہے، لوح محفوظ پر اترا، اور پھر اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، اور پھر اسی مہینے میں یوم البدر، یوم الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی جنگ بدر بھی اسی مہینے میں کی گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مکہ فتح نصیب ہوئی وہ بھی اسی مہینے میں۔ اور ہم پاکستانیوں کا پاکستان ملک بھی کس مہینے میں بنا؟ اسی مہینے میں بنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ آپ پر قرآن مجید نازل ہونے سے آپ مجتبی بن گئے، آپ مصطفیٰ بن گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین بن گئے، اور پھر اس کے بعد مدینہ کی بستی جو تھی وہ ام القریٰ بن گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، آپ کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے صحابہ کرام اجڑ تھے، گنوار تھے، تعلیم یافتہ نہیں تھے، لیکن جیسے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے، اسلام قبول کیا، قرآن مجید کی تعلیم کو حاصل کیا انہوں نے، اور وہ کیا بن گئے؟ خیر امت بن گئے، بہترین امت بن گئے۔
تو یہ وہ مہینہ آنے والا ہے رمضان المبارک کا مہینہ، جس کو چھو جائے اس کو کندن بنا دیتا ہے۔ اتنا پیارا یہ مہینہ آنے والا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے کہ ہم اس مہینے کا بھی شکر ادا کریں، جتنا بھی ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ ابھی سے ہم دعائیں مانگنا شروع کریں، یا اللہ میں رمضان المبارک نصیب فرما، اور ہم ان روزوں کا حق ادا کریں، اور یہ مہینہ ایسا ہم گزاریں اس سے پہلے ایسا یہ مہینہ ہم نے نہ گزارا ہو۔ تو یہ مہینہ شکر گزاری کا بھی مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کا رنگ چڑھ جانے والا، ٹھیک ہے۔ اس مہینے میں سب کے دل اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اور سب کا جھکاؤ صبح اٹھنا ہے، رات شام کو افطاری کرنی ہے، پھر تراویح پڑھنی ہے، پھر دورہ قرآن میں جانا ہے۔ سب کا دل جو ہے سب کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں گھروں کا ماحول چینج ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر اس مہینے کے اندر رات آنے والی ہے، جو اور مہینوں کے اندر یہ رات نہیں آتی۔ تو اس مہینے کو، یہ مہینہ جو آتا ہے خاص، اس کے بارے میں آتا ہے ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اب 2 روزے ہو گئے، اب 10 روزے ہو گئے، اب 15 روزے ہو گئے، اب یعنی جتنا ہم اس مہینے میں دنوں کو گنتے ہیں، باقی اور مہینے میں ہم دنوں کو نہیں گنتے۔ تو یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو اللہ کی طرف سے خاص موقع ہوتا ہے، اور یہ دن خاص فرق دن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کو منانے کا مہینہ ہے، روٹھے ہوئے رب کو منانے کا مہینہ ہے، اور اگر اللہ مانے ہوئے ہیں تو پھر اللہ کا خاص قرب پانے کا مہینہ ہے، کہ اللہ کے خاص قریب ہو جائیں۔ اس میں بڑی مبارک سعادت گھڑیاں ہوتی ہیں، ایسے سمجھیے کہ جیسے اس مہینے میں ہر جگہ سے رحمت، فضیلت، برکت، وسعتیں نازل ہو رہی ہیں۔ اب ہمارا ظرف ہے کہ ہم چھوٹا پیالہ لے کر آتے ہیں، بڑا پیالہ لے کر آتے ہیں، اپنی جھولیوں کو اللہ کی رحمت سے، برکت سے سمیٹنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم سب کا الگ الگ ظرف ہے۔ اللہ ہم سب کی جھولیوں کو اس مہینے کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں سے بھر دے، ٹھیک ہے۔ تو رحمت تو نازل ہوگی اللہ کی، برکت تو نازل ہونی ہے اس مہینے میں، ایسی نازل ہوتی ہیں کہ اس مہینے میں فرض کا اجر آپ کو پتہ 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ دن میں 5 نمازیں پڑھنا مشکل ہے، کہاں کہ ایک نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ملنا شروع ہو جائے، اور نفل نماز کا ثواب فرضوں کے برابر ملنا شروع ہو جائے۔ اس مہینے کے اندر نیکیوں کی سیل شروع ہو جاتی ہے، نیکیاں بڑھا چڑھا کر دی جاتی ہیں۔ اس مہینے کے بارے میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس میں اللہ اپنی رحمت سے سب کو ڈھانپ لیتا ہے اور لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، رحمت برکت تو اتر رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات اس مہینے میں تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے اور تمہاری وجہ سے فرشتوں میں فخر کرتا ہے، لہذا تم بھی اپنی طرف سے اپنے رب کو بھلائی ہی دکھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا، نہایت بدبخت ہے وہ انسان جو اس مہینے میں رحمتیں اور برکتیں نہیں سمیٹتا۔ تو یہ رمضان کے مہینے کا جو دن ہے، شب و روز ایسے ہی ہوں گے جیسے اب دن ہے، ایسے 24 گھنٹے ہوں گے، لیکن فرق کیسے ہوگا رمضان کے دنوں میں اور اب کے دنوں میں؟ صرف احساس کے ساتھ، صرف نیت کے ساتھ ان دنوں میں اور اب کے دنوں میں فرق ہو جائے گا۔ دن تو وہی ہیں، ویسے ہم کھائیں پیئیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی روٹین چینج ہوگی ہماری، لیکن اگر ہم اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ دن رمضان کے دن عام دنوں کی طرح نہیں ہے، اس کی ہر گھڑی برکت والی ہے، اس کا ہر لمحہ برکت والا ہے، اس کی ہر صبح برکت والی، اس کی ہر رات بہت قیمتی ہے۔ جب یہ بات ہم ذہن میں رکھیں گے کہ یہ دن بہت قیمتی دن ہیں، تو پھر نیت میں فرق آ جائے گا، پھر ذوق شوق میں فرق آ جائے گا، پھر اہمیت میں فرق آ جائے گا کہ یہ رمضان کے دن عام دنوں کی طرح نہیں ہیں، پورے 11 مہینوں کی طرح نہیں ہیں، یہ دن بڑے قیمتی دن ہیں۔ تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات تمہارے ذوق اور شوق کو دیکھتے ہیں، لہذا تم بھی آگے بڑھو، خیر اور بھلائی کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات ہی
جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے شیاطین سرکش جن سب کو قید کر لیا جاتا ہے۔ کتنی فضیلت والا یہ مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ نیکی کرنے والے آگے بڑھ۔ وہ منادی کرتا ہے نیکی کرنے والے آگے بڑھ، اور وہ کہتا ہے برائی کرنے والے اب تو رک جا، ہے نا۔ پہلے ہم ایک دوسرے کو کہا کرتے تھے کہ رمضان ہے، آپ کو شرم نہیں آتی، آپ نہ کھائیں پئیں۔ اب تو وہ بات ختم ہو گئی، اب کوئی کسی کو کہتا ہی نہیں ہے کہ بھئی شرم کریں، آپ رمضان کا مہینہ ہے۔ یا پھر یہ کہ پہلے ہوٹل بند ہوتے تھے، بری بات سمجھی جاتی تھی، لیکن اب تو عام سی بات ہے، پر کہہ دیتے ہیں رکھ نہیں سکتے روزے، ہماری صحت خراب ہے، ہم رکھ نہیں سکتے۔ تو لہذا فرشتہ ایک مقرر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ کہتا ہے نیکی کرنے والے انسان آگے بڑھ، فرشتہ منادی یہ کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے برائی کرنے والے اب تو رک جا۔ تو اس مہینے کے اندر جب افطاری کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات اس وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ حالانکہ ویسے ہم بیٹھتے ہیں کھاتے پیتے ہیں، لیکن نیت، سوچ، فضیلت، اہمیت دیکھیے اتنی کہ اللہ رب العزت کی ذات اس وقت بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ افطاری والا وقت بہت اہمیت والا وقت ہے، وہ وقت دعائیں مانگنے کا وقت ہے، وہ وقت رب کو منانے کا وقت ہے، وہ وقت ہم نے پورا دن خالی پیٹ رہ کر اس وقت ہم بیٹھتے ہیں کہ اب کھانا پینا ہے، اس وقت اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے بندے پر بہت زیادہ پیار آ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سارا دن بھوکا پیاسا میرے لیے رہا، اور پھر اللہ رب العزت کو اتنا زیادہ پیار آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزے دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس کو دو خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی تو وہ جو وہ افطاری کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کے جسم میں انرجی آتی ہے، مزے مزے کی چیزیں کھاتا ہے، ایک تو وہ خوشی۔ دوسری خوشی یہ ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں انا صوم لی و انا اجر لی، کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور اس کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ یعنی کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کا اجر اللہ نے بتایا نہ ہو، لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت کی ذات کہتے ہیں کہ بندے نے روزہ میرے لیے رکھا اور اس کا اجر بھی میں خود ہی دوں گا، پتہ نہیں کتنا دوں گا، کوئی لیمٹ نہیں رکھی، کوئی بھی لیمٹ نہیں رکھی۔ تو افطاری کے وقت اللہ رب العزت کی ذات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس وقت ہم خواتین کا کام کیا ہے؟ افطاری بنانی ہے، بنائیں، جو چیزیں بھی بنانی ہیں، سموسے، پکوڑے، ٹھیک ہے نا، ہم نے رمضان کو پکوڑوں کے ساتھ جوڑا ہوا نا، پکوڑے ضرور بنتے، بنائیں، سموسے، پکوڑے، بلے جو بھی ڈش بنانی ہے، جو بھی سب کو پسند ہے بنائیں، لیکن 10 منٹ پہلے سے فارغ ہو جائیں۔ 10 منٹ پہلے فارغ ہونے کے بعد آپ بیٹھ جائیں۔ گھر کی خواتین، ان کا کام یہ ہے کہ وہ یہ دعائیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اللہم اجرنا من النار، یا اللہ میں جہنم کی آگ سے بچائیے۔ اللہم انی اسألک من جنت الفردوس، اللہ آپ سے جنت الفردوس کا سوال ہے۔ سارا دن بھوکے پیاسے رہے، آپ کو منانے کے لیے طلب کیا ہے؟ یا اللہ جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمانا۔ تو یہ دعا مانگے، رب نصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دیجئے۔ ان عذابہا کان غراما، بے شک جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے، بہت برا انجام ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگیے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سے اس وقت ہمارا ذوق شوق دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب گھر کی عورت بڑی بیٹھ جائے گی نا دعائیں مانگنے کے لیے، نہیں ہے یا دعاؤں والی کتاب لے لیں، اب تو کارڈ مل جاتے ہیں، دعائیں پڑھنا شروع کر دیں، تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھیں تاکہ اور لوگ بھی سنیں، وہ بھی آپ کی دعاؤں میں گھر کے تمام ممبر شامل ہو جائیں۔ کہاں کہ ہم اس میں نہ لگے جائیں کہ گرم سموسے لاؤ، گرم پکوڑے لاؤ، کوئی فرق نہیں پڑتا، 10 منٹ پہلے بنا لیں، رکھ دیں، اور بہت اہمیت والا وہ وقت ہے، رب کو منانے کا وقت ہے۔
رب سے خیر اور دعائیں مانگنے کا وقت ہے. مانگیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے مانگیے، اپنی صحت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگیے. ٹھیک ہے، زمین کے اوپر کے لیے مانگیے اور زمین کے اندر کی بعد کی دعائیں مانگیے اللہ تعالیٰ سے. حشر کے دن کی دعائیں مانگیں، پل صراط کی دعائیں مانگیں، قبر کی دعائیں مانگیں، والدین کے لیے دعائیں مانگیں. کتنی دعائیں ہیں جو ہم رب سے اس وقت مانگیں اور رب کہتا ہے کہ میں دعائیں قبول کرتا ہوں اس وقت. کتنے لوگوں کو جہنم سے میں آزاد کرتا ہوں. تو تھوڑا سا اس وقت ہم نے حوصلہ کرنا ہے، تھوڑا سا برداشت کرنی ہے اور تھوڑی سی پلاننگ کرتی ہے. ذرا پہلے بنا کر 10 منٹ پہلے بنا کر رکھنے سے فرق کوئی بھی نہیں پڑے گا. دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں. اللہ رب العزت کی ذات کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے. مانگے تو صحیح. سارا دن حوصلہ کر لیا، اس وقت تھوڑا سا حوصلہ کر کے بیٹھیں، 10 منٹ دعائیں مانگیں، رب جھولیاں بھر دے گا. اور بھرنے کے بعد پھر اپنا کھائیں پئیں، اپنے روزہ افطار کریں. تو اللہ رب العزت کی ذات ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو دیکھتا ہے، ہمارے حالات، ہمارے واقعات، ہمارے مشکلات کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے سناتا ہے اس وقت کیا نہیں سناتا. تو سنانا ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبک. جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ. آپ دیکھیے یہ جو آیت آتی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے. یہ رمضان کے دن جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے تو عام سے دن ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ دن خاص دن ہے. ہم نے ان دنوں کو پہلے عشرے میں خاص نہیں بنانا، پھر دوسرے عشرے میں کم فضیلت دیں اور پھر تیسرے عشرے میں پھر ہم عید کی تیاریوں میں نہ لگ جائیں. بڑی اہمیت اور بہت فضیلت والے یہ دن مسلمانوں کے لیے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے کیونکہ تم ایمان والے ہو. جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے. ہم سے پہلے جتنی بھی امتیں تھیں سب پر روزے فرض تھے، مختلف طریقے تھے، مختلف دن تھے، لیکن ہم پر بھی اللہ نے رمضان میں روزے فرض کر دیے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، شعور کے ساتھ. یہ نہیں کہ روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد لمبی تان کر سوئے اور 12-1 بجے اٹھے اور اٹھنے کے بعد روزہ بہت لگ رہا ہے. یہ نہیں کہنا. ٹھیک ہے نا، بہت فیل ہو رہا ہے، بہت بھوک لگ رہی ہے، بہت کمزوری ہو رہی ہے، بہت نکاہت ہو رہی ہے. نہیں، من صام رمضان ایمانا، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ. مطلب یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کی خاطر روزہ رکھا، ایمانا و احتسابا، اور اپنا محاسبہ بھی کیا. صرف معدے کو خالی نہیں رکھا، اپنا محاسبہ بھی کیا. اپنی زبان کا روزہ، اپنی آنکھوں کا روزہ، اپنے کان کا بھی روزہ رکھا. غفر له ما تقدم من ذنبک وما تأخر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو روزہ تو الحمدللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے احتساب بھی کرنا ہے. ہم نے اپنا خود محاسبہ کرنا ہے کہ اب ہم نے کھانا پینا جو کہ جائز حلال چیز ہے اس کو چھوڑ دیا. کس کی خاطر چھوڑا؟ اللہ کی خاطر. اور یہ یقین ہوتا ہے کہ وضو بھی کر رہے ہیں تو حلق سے پانی نیچے نہیں اتارتے. ہم سمجھتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ پانی پی لیا تو روزہ ہمارا گیا، روزہ ہمارا ختم ہو گیا. تو ایمان کے ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو منانے کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں. وَإِحْتِسَابًا، اور اپنا محاسبہ بھی کرتے رہے. اپنا محاسبہ، اپنا خود اپنے آپ کو خود چیک کرتے رہے کہ نہیں، آنکھوں سے بھی غلط چیز نہیں دیکھنی، کانوں سے بھی غلط چیز نہیں سننی، ہاتھوں پاؤں سے بھی کوئی غلط کام نہیں کرنے. جس نے اپنا محاسبہ کر لیا اللہ رب العزت کی ذات اس کے پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. یہ ٹارگٹ ہے تو مشکل، روزہ رکھنا مشکل کام ہے، اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے تو مشکل کام، لیکن جس نے ایمان کے ساتھ اللہ کو منانے کے لیے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا اس کے اگلے پچھلے گناہ. روزہ ہے اتنی بڑی نیکی ہے نا. ہم تو سمجھتے ہیں صبح سحری کر لی اور پھر سارا دن چلو جی آدھا دن سو کے گزار لیا. آدھا دن وقت گزارنے کے لیے ہم کہتے ہیں جلدی جلدی کام کر لیں تاکہ ہمارا دن گزر جائے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم نے افطاری کر لی، چلو بھائی روزہ ہو گیا ہمارا. اس میں جیسے مرضی ہم اپنے پہ کنٹرول نہ کریں، کوئی تقوی حاصل نہ کریں تو یہ روزہ پھر خالی پیٹ رہنے کا نام ہے. پھر
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ کے لوگ رمضان کیسے گزارتے تھے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام جو ہے روزہ اس طرح گزارتے تھے، جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوا وہ روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ہمیں تو رمضان میں روزے رکھنا مشکل لگتا ہے کہ 14 گھنٹے کا روزہ، 15 گھنٹے کا روزہ، خالی پیٹ رہیں، ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، نکاہت ہو جاتی ہے، مشکل لگتا ہے، موسم گرمی کا ہے تو ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام 6 مہینے سے تو پہلے انتظار کرتے تھے، ذوق اور شوق کے ساتھ رمضان کا، اور پھر جب رمضان کا مہینہ آتا اس سے پہلے شعبان کے مہینے میں اپنی ٹریننگ، اپنی پریکٹس کرنے کے لیے روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ بھی کبھی کبھار رکھ لیتے تھے، کبھی چھوڑ کے رکھتے تھے، کبھی پورا رکھ لیتے تھے، اور ہمیں یہ تلقین کر کے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھو، تاکہ نکاہت نہ ہو، تاکہ کمزوری نہ ہو، کیونکہ دین اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ کمزوری تو ہوتی ہے، ظاہر ہے نکاہت تو ہوتی ہے، تو اسلام کے وہ رمضان کے لیے اپنے آپ کو فریش رکھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا 15 شعبان کے بعد کوئی بھی نفلی روزہ کوئی بھی نہ رکھے، تو 15 شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھتے تھے، اس سے پہلے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر عاقل، ہر بالغ، ہر مسلمان روزہ رکھتا تھا، کوئی روزہ چھوڑتا ہی نہیں تھا۔ کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ ایک مسلمان ہے، وہ عاقل ہے، وہ بالغ ہے، وہ روزہ چھوڑے۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی مریض ہے یا سفر پر گیا ہوا ہے، او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اس نے یہ گنتی اور دنوں میں پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور دنوں میں لازماً پوری کرنی ہے۔ کوئی ایسا بیمار ہے جس کی بڑھاپے میں ایسی بیماری ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے، کمزور ہے، نکاہت ہے، ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں، تو وہ تو پھر اپنا روزہ نہیں رکھے گا، صرف فدیہ دے دے گا، ٹھیک ہے، اس پر روزہ رکھنا لازمی نہیں ہے، اس نے فدیہ دے دینا ہے۔ فدیہ کیا دینا ہے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، روزانہ بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، اکٹھی اماؤنٹ بھی رمضان کی پوری دے سکتے ہیں، وہ تو روزہ نہیں رکھے گا۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی وقتی مریض ہے، یعنی ٹمپریچر ہو گیا، ٹھیک ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کوئی بھی بیماری ہو گئی، موشن لگ گئے، کوئی بھی بیماری ہوئی، امن کان مریضا او علی سفر، یا کوئی سفر پر ہے، تھکاوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ چاہے وہ رمضان میں روزہ رکھنا چھوڑنا چاہے تو چھوڑ لے، لیکن اس کی گنتی اور دنوں میں پوری کرنی ہے۔ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بدر کے جب جنگ ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے، تو رمضان کا مہینہ تھا، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا اور کچھ نے چھوڑا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہا، جنہوں نے چھوڑا ان کو بھی نہیں کہا، اور جنہوں نے رکھا آپ نے ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ تو اگر ایسا لگتا ہے کہ پریشانی ہوگی، تھکاوٹ ہوگی، تو روزہ چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ سکتے ہیں۔ سفر میں بیمار روزہ چھوڑ سکتا ہے، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، پریگننٹ عورت روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ دودھ پلانے والی چھوڑ سکتی ہے روزہ، حائضہ روزہ چھوڑے گی، نفاس والی عورت جو ہے وہ روزہ چھوڑے گی۔ لیکن یہ ساری کنڈیشنیں ایسی ہیں کہ انہوں نے روزہ اور دنوں میں پھر پورا ضرور کرنا ہے، گنتی ضرور پوری کرنی ہے 1 سال کے اندر اگلے رمضان تک۔ لیکن کوئی ایسا بزرگ ہے جس کی بیماری صحیح ہونے والی نہیں ہے، تو وہ پھر روزہ نہیں رکھے گا، وہ اپنا فدیہ ساتھ کے ساتھ ہی دے دے گا۔ تو ایک تو صحابہ کرام جو ہے روزہ لازماً رکھتے تھے، کوئی کنسیپٹ ہی نہیں تھا، جیسے ہمارے یونیورسٹی کے بچے، کالج کے بچے، وہ کہتے ہیں روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، 9th کے پیپر ہو رہے ہیں، پیپر شروع ہو رہے ہیں، مشقت اتنی ہے۔ تو اس وقت بھی مشقت والی زندگی ہوتی تھی، لیکن رکھنا ہوتا تھا۔ ہر مسلمان عاقل، بالغ، سمجھدار روزہ رکھتا تھا۔ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ، پہلی بنیاد کیا ہے؟ توحید، و اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا، و صوم رمضان والحج البیت، رمضان کے روزے رکھنا، ٹھیک ہے۔ ہمارے بچے اتنے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہم ماؤں کو بڑا ہمارے وہ ہوتا ہے، کہتے ہیں نہ رکھیں بچے، کوئی بات نہیں، کمزور ہو جائیں گے، کوئی کمزور نہیں ہوں گے، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
ہر ہے نا ہر عاقل بالغ سمجھدار پر روزہ فرض ہے. یقین مانے یونیورسٹیوں میں عام سی بات ہے, بچے کھا پی رہے ہیں, نارمل سی بات ہے, اور وہ بھی شیڈیول چینج نہیں کرتے, ان کے بھی ایسے ہی شیڈیول ہوتے ہیں. تو اپنے بچوں کو سمجھائیں, اللہ کی بات مانیں گے تو دنیا پہلے بنے گی اور آخرت بھی بنے گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا, بلکہ آپ کی صحت زیادہ اچھی ہوگی, زیادہ بہتر ہوگی. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے, جیسے ہی چاند نظر آتا تھا رمضان کا تو چاند کو دیکھنے کے بعد دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ. یا اللہ یہ چاند ہم پر امن, ایمان اور سلامتی کے ساتھ نکلا ہو. تو بتائیے جب ہم یہ چاند دیکھ کے یہ دعا پڑھیں گے, کوئی رمضان میں بیمار ہوگا؟ کبھی بھی نہیں ہوگا. جب رب سے دعائیں مانگ لیں گے چاند نظر آتے ہی, تو پہلے ہوتا تھا نکل کے لوگ چاند دیکھتے تھے, اب ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے, خبر مل جاتی ہے کہ چاند نظر آ گیا. پہلے بڑا اچھا لگتا تھا, سب چھتوں پہ چڑھ کر چاند دیکھتے تھے, کیونکہ پہلے خبر ایسے نہیں ملتی تھی. اب تو مل جاتی ہے خبر کہ چاند نظر آ گیا. تو جب ہمیں خبر ملے ہم نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے, ٹھیک ہے. جیسے ہی چاند کا بتائیں کہ چاند نظر آ گیا رمضان کا, تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے, چاند دیکھنے کی دعا اللہم اہلہ, نہیں یا تو زبانی نہیں ہے تو کتابوں سے دیکھ کر ضرور یہ دعا پڑھیں. چاند کو دیکھ کے ہمیں مانگنی. ہاں تو ویسے پڑھ لیں, ہمیں ہماری نیت تو یہی ہے نا کہ چاند نظر آ گیا نا, چاند نکل آیا. تیسرے دن بھی نظر آتا تو میں تب پڑھتی. ہاں نہیں, اصل میں چاند نکل آئے تو یہ دعا پڑھنی ہے. ہاں تو یہ دعا کیا ہے, اللہم اہلہ, دعا ہے نا, یا اللہ یہ جو چاند ہم پر نکلا ہے امن, ایمان, سلامتی, برکت کے ساتھ نکلا ہو. تو دعا لازماً مانگنی ہے. ویسے تو ہمیں ہر مہینے مانگنی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہر مہینے مانگنی چاہیے, لیکن رمضان میں تو خاص مانگیں, کیونکہ اگر صحت خراب ہو جائے انسان کی تو بہت بڑی نیکیوں سے انسان محروم رہ جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, چاند دیکھ کے روزے رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کے روزے رکھنے بند کرو. یہ تو سعدیہ تیسرے دن روزہ رکھیں گی. دعا کی میں بات. دعا. اچھا, روزہ اللہ کی رضا کی نیت سے رکھا جائے گا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی ریاکاری نہیں, کوئی اس میں نمود و نمائش نہیں, کوئی اس میں دکھلاوا نہیں, ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے اللہ کی رضا کے لیے رکھیں گے. اور اس میں جو ہم نے روزے کی نیت کرنی, آپ بتائیں ہم کب سے روزے کی نیت کر لیتے ہیں؟ رات سے ہی, ہے نا. رات سے صبح کے لیے آٹا گوندنا ہے, تراویح نماز پڑھنی ہے, اور پھر اس کے بعد صبح کا الارم لگانا ہے. ہاں شاعری کرتے ہوئے نیت کر لیتے ہیں. ہاں, یہ میں کو سحری کے رات کو ہم نیت نہیں کر لیتے, ہے نا. ہاں جی, پہلے رمضان سے نیت ہوتی ہے, نیت ہو جاتی ہے کہ روزہ رکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, روزہ رکھنا ہے. ہم نے نیت ہم کر لیتے ہیں کہ نہیں کر لیتے ہیں؟ کر لیتے ہیں رات کو. یعنی اصل میں نیت کیا ہے, جو میں آپ کو بات بتا, نیت دل کے عمل کا نام ہے. دل میں ہم سوچ لیتے صبح روزہ رکھنا ہے, اللہ واسطے روزہ ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے. رات کو جلدی سوئیں, صبح جلدی اٹھیں, صبح سحری بنانی ہے, رات کو آٹا گوندھ کے رکھیں, رات کو ہم اہتمام کر کے سوئیں. یہ روزہ رکھنے کی نیت ہم رات سے ہی کر لیتے ہیں. لیکن اس کے ہمارے ہاں جو مسنون وہ جو ہے نا مروج ہوا دعا, وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, ہے نا. وہ غدین جو لفظ ہے نا, کیونکہ یہ لفظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بنا نا. غدین کہتے ہیں اگلے دن کو, اور ہم روزہ تو آج رکھ رہے ہیں, تو نیت ہم نے رات کو ہی کر لینی ہے. اس کے لیے باقاعدہ کسی لفظ کی کہنے کی ضرورت نہیں, اللہ کو ہماری نیت کا پتہ ہے. آپ دیکھیے روزہ ایک ایسا عمل ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان سیکرٹ رہتا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, سب کو نظر آتا ہے. ہم زکوٰۃ دیتے ہیں, جس کو دیتے ہیں اس کو پتہ چلتا ہے. ہم حج کرتے ہیں, ہم عمرہ کرتے ہیں, لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہم عمرہ کر رہے ہیں, ہم حج کر رہے ہیں. لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان سیکرٹ ہے, کسی کو نہیں پتا. افطاری بنا رہے ہیں, ہم تھوڑا سا کھا رہے ہیں, کچن میں تو اکیلے ہیں, ہے نا, کچھ بھی ہے نا, ہے نا. اللہ اور بندے کے درمیان یہ معاملہ ہے, سیکرٹ کیسا اللہ نے نظام بنایا, کیسا رکھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے اللہ کو پتہ, ہم نے نیت کر لی, خالص نیت کر لی, کوئی الفاظ کہنے کی ضرورت نہیں, نیت کو خالص کرنا ہے. جتنی نیت کو خالص کر لیں اتنا روزہ ہمارا بہترین بنے گا, اتنی عبادت ہماری بہترین بنے گی. لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. اللہ کو کہیں اللہ آپ کو راضی کرنا ہے, اور اس روزے کا آپ نے توفیق دینی, ہم حق ادا کریں, کوئی دے ہی نہیں سکتا. تو لہذا
بول کے کوئی بھی لفظ نہیں کہنے، نیت ہم نے رات سے ہی کر لینی ہے اور وہ ہماری روزے کی نیت ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے سحری کی. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے نا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہوم ڈیلیوری کروا لی، 1 بجے کروا لی، پیزا آیا، شاورما آیا، ہوٹل پہ گئے، اپنی جو ہے نا کھا پی کر آئے، جی ہماری سحری ہو گئی. اب یہ 13-14 گھنٹے کا روزہ ہے. اذانیں کتنے بجے ہوں گی؟ 5:15 بجے تک ہوں گی، چلی جائیں گی. ہاں ہے نا، 5:15 بجے تک چلی جائیں گی. ہم ساڑھے پہلے ہو جائیں گی میرا خیال 5:15 تو آج کل ہو رہی ہے. ہاں 5 بجے تک چلی جائے گی. 5 تو ہم 4:30 بھی کھائیں، 5 بجے تک بھی کھا لیں آدھا گھنٹہ. اور جو 1:30 بجے کھائیں گے کتنا ٹائم لمبا ہو گیا ہے نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھایا کرو، سحری کیا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے. اس لیے کہ جو لمبا پیریڈ ہو جائے گا ہم نکاہت میں پڑے رہیں گے سارا دن. وہ 8 پہرے کا جو روزہ ہوتا ہے اس میں کوئی انرجی ہوتی ہے انسان کے اندر؟ نہیں ہوتی انرجی. انسان بڑا مشکل سے اٹھ بیٹھ کے اپنا مشکل سے وہ ٹائم گزارتا ہے، وہ روزہ پورا کرتا ہے. روزہ رکھنے کے بعد مشقت کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے، صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، رب کو منانا ہے. اور منانا کس طرح ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو لہذا آپ نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری کے کھانے میں برکت ہے. اور آپ نے فرمایا سحری دیر سے کیا کرو اور افطاری جلدی کیا کرو. سحری دیر سے کیا کرو تاکہ صبح کا ٹائم قریب قریب کھاؤ، اور افطاری جلدی کیا کرو. اس بات کا انتظار نہ کریں اس مسجد سے بھی اذان کی آواز آ جائے، ساری مسجدوں سے اذانوں کی آواز آ جائے، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، کیا ہوا سارا دن تو خالی پیٹ رہے ہیں. اس بات کا انتظار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اب تو وہ کیلنڈر مل جاتے ہیں، ٹائم ٹیبل کا پتہ چل جاتا ہے. جیسا ہی وہ ٹائم ہو 1-2 منٹ اور کیا گزارنے، یہ بات کیا سوچنی کہ بڑی محنت کی ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہیں، ابھی تھوڑا اور لیٹ کر لیتے ہیں. نہیں، آپ نے فرمایا افطاری جلدی کیا کرو اور سحری دیر سے کیا کرو. تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ چونکہ ہم نے دن بھر پھر مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، اللہ کو ہماری طبیعتوں کا، ہماری فطرتوں کا، ہماری کمزوریوں کا اندازہ ہے. سحری کرو. آپ کو پتہ ہے کرسچن لوگ جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں اگر وہ سو جائیں تو پھر وہ کچھ نہیں کھا پی سکتے، وہ ان کا پھر 8 پہرا روزہ. ہمارا کیا، ہم ساری رات کھا پی سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر صبح اذان تک کھائیں. ہمیں ترغیب دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ ہم 1-1:30 بجے کھائیں اور پھر صبح سحری کے وقت نہ کھائیں، اذان تک نہ کھائیں، اذان تک کھائیں. آپ نے فرمایا سحری دیر سے کرو. اور پھر اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اگر اذان ہونا شروع ہو گئی آپ دیر سے اٹھیں. روٹین نہیں بنانی چاہیے. اگر آپ دیر سے اٹھیں، اگر آپ سب کو سحری بنا کر دے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ میں برتن ہے، جیسے ہی اذان ہونا شروع ہو آپ اس کو رکھ نہ دیں، آپ جلدی جلدی اس کو کھا پی لیں. روٹین نہ بنائیں. کبھی ایسا ہو جائے، دیکھیں یہ گھڑیاں تو اب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو گھڑیاں نہیں تھیں. اندازوں سے، چاند کے اندازے، سورج کے اندازے، نماز کے ٹائم سورج کے اندازوں سے اور چاند سے عبادات کا اندازے، اس سے اندازے لگاتے تھے. ہم اس کو نیکی سمجھتے ہیں، جیسے ہی پہلی اذان ہو ہم وہ برتن رکھ دیں. نہیں، جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جو آپ کی طلب ہے، دین نے اتنی آسانی دی. یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تمہارے لیے مشکل نہیں پیدا کرتا. اس برتن کو جو آپ کھانا پینا چاہ رہے ہیں وہ آپ پورا کھا پی لیں آسانی سے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر آپ سحری کرتے ہیں فرشتہ آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. دیکھیں ویسے ہم کھانا کھا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی دیر سحری کرتے ہیں فرشتہ آپ کے لیے رحمت کی، برکت کی، بخشش کی آپ کے لیے دعا کرتا رہتا ہے. یہ کتنی یعنی سحری ہمارے لیے برکت والی بات ہے کہ عام دنوں میں ہم ناشتہ کرتے ہیں، ایسا اتنا فرشتہ دعا نہیں کرتا. ان دنوں میں جب ہم اٹھتے ہیں اللہ رب العزت کو اتنا پیار آتا ہے کہ میرا بندہ، ذرا کھانا مشکل ہوتا ہے نا، عادت نہیں ہوتی تو بندہ کھاتا ہے. آپ نے فرمایا سحری کھاؤ، برکت ہے. اور پھر آپ نے فرمایا فرشتہ مقرر ہے جو تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے، لہذا سحری لازماً کیا کرو. تو ہم نے سحری کرنی ہے. اور پھر اس کے علاوہ عام دنوں میں اللہ رب العزت کی ذات آخری وقت، آخری پہر پہلے آسمان پر آتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے دنوں میں پوری رات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مانگو مجھ سے. کوئی ہے سائل
جو رزق مانگے، جو صحت مانگے، جو سکون مانگے، جو دین کی سمجھ مانگے، جو فرما برداری مانگے، کچھ بھی مانگے، میں اس کو نوازوں، میں اس کو دوں۔ تو یہ سعادت ہمیں رمضان کے دنوں میں نصیب ہوتی ہے۔ تو تراویح جب ہم پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سو جائیں تھوڑی دیر، لیکن جب ہم نے سحری بنانی ہے اس سے تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، ہم 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اللہ کو بہت پیار آتا ہے، وہ وقت بھی بہت قیمتی وقت ہے۔ عام دنوں میں ہمارے لیے تہجد کے وقت اٹھنا مشکل ہے، لیکن سحری کے لیے تو ہم نے اٹھنا ہی ہے، ہم نے سحری بنانی ہے۔ لازماً وضو کریں اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں۔ یا اللہ، خطا کار ہیں، غلطیاں تو ہم سے ہو جاتی ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یا اللہ آپ کا کام معاف کرنا ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ تو سحری بنانے سے پہلے 10 منٹ پہلے 2 رکعت نفل ضرور ادا کریں۔ جو ہم تراویح پڑھتے ہیں وہ بھی یہی تہجد کی نماز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ نہ کریں کہ تراویح الگ پڑھ لی اور پھر صبح اٹھیں پھر تہجد کی نماز پھر پڑھنا شروع کریں، وہ آپ نے پڑھ لی۔ یہ ایکسٹرا 2 رکعت نفل پڑھ کے، کیونکہ یہ اپرچونٹی ہمیں صرف رمضان میں ملتی ہے، اور دنوں میں ہمارے لیے اٹھنا مشکل ہے، ہم اینڈ ٹائم پر اٹھ رہے ہوتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں صبح کی، لیکن یہ وہ وقت ہے جو رات کا آخری پہر، اس وقت اللہ تعالیٰ بندوں سے کہتے ہیں مانگو میں دوں۔ کیا ہم اٹھ کے صرف کچن میں بھاگ جائیں؟ کیا اٹھ کے ہم وہی کھانے پکانے میں لگ جائیں؟ 2 رکعت نفل ادا کریں، رب سے مانگیں، اپنی ضروریات، اپنے حاجات، اپنے مطالبات رب کو بتائیں۔ رب کہتا ہے میں دوں گا، تو اس بات کا بھی ہم نے ضرور اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ تو ہماری ہو گئی سحری۔ سحری اینڈ ٹائم تک کرنی ہے، اذان ہو گئی تو مکمل کر لینی ہے سحری، جلدی جلدی اذان کے ختم ہونے تک، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہم نے روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی فرض نماز تسلی سکون کے ساتھ نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد صبح کے اذکار ہم کریں، اور اذکار کرنے کے بعد اتنا ٹائم ہو جاتا ہے کہ سورج نکل آتا ہے، 2 رکعت نفل اشراق کے پڑھ لیں۔ اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے کسی نے میرے ساتھ حج و عمرہ کیا ہو، اتنا زیادہ اجر ہے۔ تو رمضان میں کتنا زیادہ اجر ہو جائے گا، تو اس بات کا لازماً اہتمام کرنا ہے۔ اشراق پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، اصل میں ہم کہتے ہیں نا روزوں کا مہینہ، یہ اصل میں روزوں کا تو مہینہ ہے، اصل میں قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس مہینے میں قرآن مجید نازل ہوا، اور پھر اس کے بعد اسی مہینے میں قرآن مجید جو نازل ہوا، حدیث میں آتا ہے قیامت والے دن قرآن مجید بھی اللہ سے سفارش کرے گا اور روزہ بھی اللہ سے سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ اس بندے نے میری وجہ سے کھانا پینا چھوڑا رکھا، آپ اس کو جہنم سے آزاد کر دیں۔ اور قرآن مجید سفارش کرے گا یا اللہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا، دن میں بھی نیند آ رہی ہے، نہ کہا سے روزے کے ساتھ نیند آتی ہے کہ نہیں آتی، لیکن انسان کہتا ہے چلیں قرآن مجید پڑھیں، دورہ قرآن میں جائیں، 2 گھنٹے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے، تو قرآن مجید بھی سفارش کرے گا۔ یہ مہینہ اصل میں قرآن کا مہینہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب افطاری کر لیں تو پھر تراویح میں پھر قرآن مجید سنتے ہیں، پھر قرآن مجید کے ساتھ جڑتے ہیں۔ تو یہ مہینہ روزوں کے علاوہ کس کا مہینہ ہے؟ اصل میں قرآن مجید کا مہینہ ہے۔ تو قرآن مجید کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کا مہینہ، غور و فکر کرنے اور غور و فکر کروانے کا اصل میں یہ مہینہ ہے۔ تو خاص اہتمام کرنا ہے اس مہینے میں، قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ فرشتے جبرائیل کے ساتھ ہر رمضان میں دورہ قرآن کیا کرتے تھے، جتنا جتنا اترتا جاتا تھا آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے جبرائیل کو سنایا کرتے تھے۔ اور آخری سال آپ نے 2 دفعہ دورہ قرآن کیا، آپ نے 2 دفعہ سنایا۔ تو رمضان میں خاص موقع ہوتا ہے کہ جس میں ہم پورا قرآن مجید کی دہرائی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ دورہ قرآن کا موقع ہوتا ہے، تو اس رمضان میں یعنی ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم دورہ قرآن کر لیتے ہیں، ہماری دہرائی ہو جاتی ہے، ہم پورا قرآن مجید کو ایک دفعہ گو تھرو کر لیتے ہیں۔ تو دورہ قرآن کا ہم نے اہتمام کرنا ہے۔ تو ہمارا ٹائم تو میرا خیال میں ظہر کے بعد کا ہے۔ اب اپنے کچھ کام سمیٹنا چاہتے ہیں، کام کروانا چاہتے ہیں، ریسٹ کرنا چاہتے ہیں تو کریے گا۔ پھر اس کے بعد نماز پڑھنے کے بعد ظہر کی نماز جلدی ادا کر کے ہم 1 بجے انشاءاللہ اپنا دورہ قرآن رمضان میں شروع کریں گے، اور رمضان سے پہلے ہمارا ٹائم یہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو 2 آیات کو پڑھتا ہے اور سمجھتا ہے اس کو 100 نفل کا اجر ملتا ہے، اور جو ایک چیپٹر پڑھ لے، جو ایک پارہ پڑھ لے، اس کو 1000 نوافل کا ثواب ملتا ہے۔ پڑھنا اور سمجھنا، ٹھیک ہے نا۔ عربی تو ہم تراویوں میں پڑھ لیں گے نا، سن لیں گے، وہ تو ہمیں تب موقع ملے گا، لیکن جیسے ہم دورہ قرآن کرتے ہیں جس میں ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، کوئی کام کی بات سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایک چیپٹر، ایک پارہ پڑھے گا، سنے گا، سمجھے گا، اس کو 1000 نوافل کا ثواب ملے گا۔ ایک ایک لفظ میں 10 نیکیاں مل رہی ہیں۔ بتائیے ہم ایک پارہ پڑھ لیں تو رمضان المبارک کے مہینے میں، تو یہ خاص اللہ کی رحمت، اللہ کا خاص فضل ہے کہ ان دورہ قرآن کرنے کا رمضانوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ جو موقع دیتے ہیں، یہ خاص اللہ کا فضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس کے لیے دین پر عمل کرنا، اس کے لیے دین کو سمجھنا اللہ رب العزت کی ذات آسان کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو دل سے ہم نے پھر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، الحمدللہ یا اللہ آپ نے ہمیں توفیق دی، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم دورہ قرآن کریں گے۔ اب ہم یہ جو روزے رکھیں گے، اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ رمضان میں روزے رکھنے کا حصول کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم پر روزے اس لیے فرض کر دیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صرف بھوکا پیاسا نہیں رہنا، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے ہم بھوکے پیاسے رہ جائیں؟ اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہے ہیں کہ میں نے روزے اس لیے فرض کیے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہمیں عادت پڑی ہوتی ہے نا، ماحول کی وجہ سے، آسانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں کے پریشر کی وجہ سے ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ کبھی ہم بھول جاتے ہیں، کبھی ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں، کبھی ہم سے لاپرواہیاں ہو جاتی ہیں، ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تم پر روزے فرض کیے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ دل میں کوئی بھی بات آ رہی ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس نے اس کی بات کو نہیں مانا، کیونکہ اللہ رب العزت کی ذات ناراض ہو جائیں گی، اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے۔ جس نے ایسا کر لیا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ انسان کامیاب ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ جو تتقون لفظ ہے نا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ہم پرہیز کرتے ہیں نا، ڈاکٹر نے کہا کہ چینی نہیں کھانی، شوگر نہ بڑھ جائے، نمک زیادہ نہیں کھانا، بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، فرائی کی ہوئی چیزیں نہیں کھانی، بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کولیسٹرول نہ بڑھ جائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان چیزوں کو جو ہماری صحت کو نقصان دیں۔ کیا ہماری روح کو کوئی چیزیں نقصان نہیں دیتی؟ روح کو بھی چیزیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ روح کی خوراک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی ذات نے اوپر سے اتاری، اور ہماری باڈی کی خوراک وہ ہے جو زمین سے ملتی ہے۔ جو ہم کھانا کھاتے ہیں وہ ہماری باڈی کی ضرورت ہے، وہ ہم کھا پی لیتے ہیں۔ تو جو روزے کا مقصد ہے، اصل مقصد یہ ہے ہماری روح پاکیزہ رہے، ہماری روح میں کسی کے بارے میں کوئی برائی، کوئی نفرت، کوئی طنز و طعنہ، کوئی غیبت، کوئی چغلی، کوئی میل ہو ہی نہ، ہماری روح بھی پاک ہو جائے۔ جیسے ہمارا جسم روزہ رکھنے سے صحت مند ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ اب تو غیر مسلم ویسے ہی اتنی دیر بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ویسے ہی ڈائٹنگ کر لیتے ہیں، تو ہمیں ہمارے رب العزت نے پہلے ہی 1 مہینے کے لیے ایک خاص ٹائم دیا کہ اتنے ٹائم تم بھوکے پیاسے رہو۔ لیکن خالی بھوکا پیاسا نہیں رہنا، وقت گزارنے کے لیے جیسا دل چاہے ہم ٹائم گزاریں، مووی دیکھ لو، ہے نا، ڈرامہ دیکھ لو، چلو کچھ نہیں ٹائم گزر رہا تو چلو اس سے فون پر گپ شپ کر لو، نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم فضول کاموں سے بچ جاؤ، تاکہ تم غلط کاموں سے پرہیز کر لو۔ اصل میں روزہ یہ تمہاری ٹریننگ کرتا ہے۔ یہ 30 دنوں کی ٹریننگ اگر ہم صحیح معنوں میں لے لیں تو پھر پورا سال ہمارا بہت اچھا گزرے گا۔ ویسے تو ہم پرہیز کرتے ہیں، یعنی کھانا پک رہا ہے، مزے کی چیز ہے، خوشبو آ رہی ہے،
حلق خشک ہو رہا ہے، کانٹے چبھ رہے ہیں حلق میں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں روزے سے ہیں، روزے سے ہیں، کھانا پینا نہیں ہے۔ حالانکہ جائز ہے کھانا، لیکن ہمیں اللہ نے بتایا کہ اس وقت نہیں کھانا، تو ہم نہیں کھاتے، چاہے خوشبو بھی آ رہی ہے، چاہے جسم میں نکاہت بھی ہو رہی ہے، چاہے کمزوری بھی ہو رہی ہے، چاہے بہت کھانے کو دل بھی چاہ رہا ہے، ہم نہیں کھاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرتے ہیں۔ ہمارے لیے ممکن ہو جاتا ہے نا جب ہم چاہتے ہیں۔ اسی طرح جو اللہ نے کہا کہ یہ کام مجھے پسند نہیں ہے، تو روزے کی حالت میں اگر ہم نیت کر لیں گے، اللہ رب العزت کی ذات ہماری بہت مدد کرے گی۔ روزے کی حالت میں جیسے صبر آ جاتا ہے نا انسان کو، ویسے عام دنوں میں میرے خیال میں ہم 2 گھنٹے سے زیادہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، ہم کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں، کریونگ ہونے لگتی ہے، کچھ کھائیں، کچھ نہیں، حلق خشک ہو رہا ہے، کچھ نہ کچھ پی لیں، سفر کر کے ہم آئیں تو فوراً ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں فوراً کریونگ ہوتی ہے کہ کچھ کھائیں، کچھ پئیں، دل چاہتا ہے۔ لیکن روزے کی حالت میں اللہ ایسا صبر، ایسا سکون دیتا ہے کہ انسان 14-15 گھنٹے انسان کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور روٹین کے کام بھی کرتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ نہیں اٹھا جا رہا۔ اللہ رب العزت کی ذات روزے میں خاص ہمت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں روزے دار کو کھلاتا بھی ہوں، میں پلاتا بھی ہوں، اور حقیقت میں اللہ رب العزت کی ذات واقعی کھلاتے پلاتے ہیں۔ ہم اٹھتے ہیں، ہم حشاش بشاش ہوتے ہیں، صرف کیا ہے، شعور ہوتا ہے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں ہمت دیں گے، ہم اٹھ جاتے ہیں۔ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم گھر کے کام کاج بھی کر رہے ہیں، ہم روٹین سے سب کچھ کرتے ہیں روزے کے ساتھ۔ تو گناہوں سے بچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ جیسے حلق خشک ہوتا ہے تو ہم کنٹرول کرتے ہیں، دل میں آئیں بھی باتیں، اس کی چغلی کریں، اس کی غیبت کریں، اس کی بات کریں، تو یہ مزے زبان کے نہیں لینے، بالکل نہیں لینے۔ اگر نہیں رکا جاتا تو یقین مانے فون سننے بند کر دیں، مختصر حال چال پوچھیں، بات چیت کریں، بس۔ وہ جو لمبے لمبے حال چال میں اس کا تذکرہ تو اس کا تذکرہ تو اس کا حال و حوال، اس کا حال و حوال، یہ روزے ہمارے خراب ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 عورتوں کا واقعہ آیا۔ 2 عورتیں جو سہیلیاں تھیں آپس میں ملی، انہوں نے باتیں چیتیں کی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچائی، پیٹ میں بہت سخت درد ہے، بہت سخت درد ہے، بیٹھا نہیں جا رہا، کھڑا نہیں ہوا جا رہا، پیٹ میں بہت سخت درد ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور آپ نے ان کو پیالے دیے اور آپ نے کہا اس میں قے کرو۔ جب انہوں نے قے کی تو اس میں خون کے لوتھڑے نکلے۔ آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے بیٹھ کر آپس میں دوسری عورتوں کی چغلیاں کی، غیبت کی، اس وجہ سے تمہارے پیٹ میں درد ہوا۔ تو یہ محاسبہ کرنا ہے اپنا، اصل یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، جیسے کوئی ڈھال ہوتی ہے نا، بچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہے، اس کے ساتھ کوئی گالی گلوچ کرتا ہے، کوئی بدتمیزی کرتا ہے، کوئی اپنا غصہ دکھاتا ہے، روزے دار کو چاہیے کہ اسے کہے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں بدتمیزی کروں گا، میں نے نہیں بری بات کا جواب برے طریقے سے دینا، میں نے نہیں بد اخلاقی دکھانی۔ روزے دار کو چاہیے کہ وہ اسے آرام سے کہے میں روزے سے ہوں۔ روزہ دار تحمل مزاج، کیونکہ اس نے نیکیاں کرنی ہیں، نماز کے لیے اٹھنا ہے، رات کو تراویاں پڑھنی ہیں، قرآن مجید کے ساتھ جڑنا ہے، صرف خالی کھانا پینا نہیں چھوڑنا۔ روزہ رکھنے کے بعد اس نے نیکیاں کرنی ہیں۔ آپ بتائیے جب ہم غصہ دکھاتے ہیں، جب ہم کسی پر طنز و طانے کرتے ہیں، جب ہم اونچا اونچا بولتے ہیں، کیا ہماری انرجی نہیں لگتی؟ بہت انرجی لگتی ہے، ہم تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مختصر بات کریں، کام کی بات کریں، اہم بات کریں، اور اگر کوئی آپ کے ساتھ الجھے تو نہیں الجھنا، اسے آرام سے صرف یہی بات کہنی ہے کہ میں تو روزے سے ہوں، میں نہیں الجھ سکتی، میں نے اپنی انرجی ان باتوں میں نہیں لگانی۔ تو لہذا روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچنے کے لیے بھی، اور فحش کاموں سے بچنے کے لیے بھی روزہ کیا ہے؟ ایک ڈھال ہے جو آپ کو بچا دیتا ہے۔ تو ہم نے روزہ رکھنے کے بعد ضبط لذت کے ساتھ ضبط لسان بھی کرنی ہے، زبان کا چٹخارا روکنے کے ساتھ زبان کی الٹ پلٹ باتوں سے بھی رکنا ہے۔ یہ اصل میں روزے کا مقصد ہے۔ یہ ہماری پوری 3 مہینے، 1 مہینے کی پوری 30 دنوں کی ہماری ٹریننگ ہے کہ ہم نہ روزہ رکھنے کے ساتھ فضول کسی کے بارے میں کوئی تذکر فضول فالتو کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ذہن میں ہر وقت یہ بات یاد رکھنی ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ فرشتوں میں فخر محسوس کرتا ہے، اللہ تمہارے ذوق و شوق کو دیکھتا ہے، اللہ رحمتیں اتارتا ہے، اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرنا چاہتا ہے، لہذا تم بھی نیکیاں کرو، تم بھی خیر سمیٹو۔ اور آپ نے فرمایا بدبخت ہے وہ انسان جو نیکیاں نہ سمیٹے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر چڑھے۔ آپ جب ممبر پر چڑھے تو چڑھنے کے بعد آپ نے پہلی دفعہ کہا آمین، پہلی ممبر پر سیڑھی پہ قدم رکھنے کے بعد، دوسری پر بھی جب قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، تیسری پر بھی جب آپ نے قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین۔ صحابہ کرام نے جب دیکھا تو کہا اے اللہ کے رسول، آپ پہلے تو ایسے نہیں کرتے تھے، آپ نے روٹین سے ہٹ کے یہ کام کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس فرشتے جبرائیل آئے اور انہوں نے کہا کہ جو شخص بھی رمضان پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے وہ تباہ و برباد ہو، وہ ہلاک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے کہا آمین۔ سنیے، دیکھیے جتنی اہمیت ہے، جتنی فضیلت ہے، اگر اس کو عام دنوں کی طرح گزار دیں، احساس نہ کریں اس بات کا کہ یہ بہت نیکیوں والے دن ہیں، یہ بہت فضیلت والے دن ہیں، تو فرشتے جبرائیل ہیں کہنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے کہنے والے ہیں آمین۔ دوسری سیڑھی پر جو قدم رکھا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے پاس فرشتے جبرائیل جو آئے، انہوں نے کہا کہ جو اپنے والدین کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے، جنت نہ کمائے، ان کی خدمت نہ کرے، ان کا خیال نہ رکھے، وہ بھی تباہ و برباد ہو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کہا آمین۔ اور تیسری سیڑھی پر جو قدم رکھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتے جبرائیل نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد کا نام آئے اور جو درود نہ بھیجے وہ بھی تباہ و برباد ہو اور ہلاک ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے کہا آمین۔ تو بڑے محتاط دن آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم اپنی بخشش نہ کروائیں، ہم نے اپنی بخشش کروانی ہے، اس بات کا احساس رکھنا ہے ذوق و شوق کے ساتھ۔ جیسا ذوق و شوق ہمارے پہلے روزوں میں ہو ویسا ہی ذوق و شوق ہمارے اینڈ تک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ پھر اس میں کیا کرنا ہے، یہ مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، خاص دعائیں کرنی ہیں۔ ایک تو نماز دعا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کریے میری یاد کے لیے۔ پوری نماز ہی دعا ہے، پوری نماز ہی اللہ کی یاد ہے۔ ایک تو ہم نمازیں پڑھیں گے بڑے اہتمام کے ساتھ، پہلے سے فارغ ہوں، فرض سنتیں پڑھیں، فرض پڑھیں۔ دیکھیں سنتوں کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر۔ کتنی زیادہ نیکیوں کی سیل لگ رہی ہے۔ ہم مسلمان اگر غفلت میں یہ دن گزار دیں تو کتنا اپنا نقصان کریں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات بے نیاز ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو ضرورت ہے۔ ہم نے دنیا کی نعمتیں دیکھ لیں اور ان نعمتوں کو دیکھنے کے بعد ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتیں بھی نصیب فرمائیں، ہم لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تیاری، اس کے لیے ذوق شوق، اس کے لیے محنت۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کا ہے۔ اسی رکوع کے اندر، یہ جو رمضان کا رکوع ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے یہ میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان سے کہیے فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو میں تو قریب ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کی ذات ہمارے شاہ رکھ کے قریب ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا لیکن فیل کریں اللہ قریب ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہر وقت، ذات ہمارے ساتھ ہر وقت ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ میں جواب دیتا ہوں اس کو جب کوئی مجھے پکارے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ یقین رکھیں، یقین رکھیں اللہ کی ذات سنتی ہے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، انہیں چاہیے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کو جب سنا لیا تو اللہ نے سن لی اور اللہ تعالیٰ پھر دعا کو قبول کریں گے۔ تو یہ مہینہ خاص دعاؤں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خاص دعائیں کرنی ہیں، یقین کے ساتھ، امید کے ساتھ اور توکل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دور میں جب قحط پڑا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ باہر نکلیں، دعائیں کریں۔ تو جب ساری قوم کے لوگ باہر نکلے، ان میں ایک بچہ چھتری لے کر نکلا۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھائی بارش تو ہو نہیں رہی، چھتری کیوں لے کر جا رہے ہو؟ اس نے کہا جب اللہ سے مانگیں گے تو بارش تو ہوگی، تو چھتری پہلے میں اس لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اتنا یقین ہونا چاہیے، جیسے اللہ کے بارے میں گمان رکھیں گے اللہ کو ویسے پائیں گے۔
زکریا علیہ السلام نے کہا، سورۃ مریم میں آتا ہے نا، وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، یا اللہ مریم کے پاس بے موسمی پھل، مجھے بھی اولاد دیجئے، لیکن میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن میں آپ سے کبھی بھی دعا مانگ کے محروم نہیں ہوا۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا آپ سے مانگ کر۔ اتنا یقین، اتنا پختہ توکل، اتنا پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ اللہ سے مانگے، اللہ دیں گے، اللہ رب العزت کے ذات محروم نہیں کریں گے۔ اور اگر ہماری مرضی کے خلاف معاملہ ہو جائے تو پھر یوں سمجھیے کہ اللہ نے ہمارے حق میں یہ بہتر سمجھا تھا۔ ہم نے اللہ سے جو مانگا وہ اپنی سوچ، اپنی مرضی کے مطابق مانگا، اور جو اللہ نے کیا اور اللہ رب العزت نے ہمارے حق میں یہ بہتر سمجھا، اس لیے ایسا ہوا۔ لیکن مانگیے گے ضرور۔ اٹھتے بیٹھتے رمضان میں ہر گھڑی، سحری کا وقت ہو یا سحری کے بعد کا وقت ہو، یا ظہر کی نماز کا وقت، یا عصر کا وقت، یا افطاری کا وقت، یا افطاری کے بعد، یا پوری رات، ہر وقت فرشتہ مقرر ہے، اور وہ آمین کہے جا رہا ہے جو ہم مانگتے ہیں۔ دعاؤں کا خاص یہ مہینہ ہے، دعائیں مانگیے، قرآن مجید کے ساتھ جڑیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس مہینے میں خاص کرنے والا جو کام ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ۔ ہم عورتوں کو اس کی پلاننگ کرنی چاہیے، پہلے سے ہی پیسے جمع کر کے رکھیں، جیسے سیزن کے کپڑوں کی پہلے دے دیں، جیسے اس ماہ میں دے دیے جاتے ہیں۔ ہاں دیکھیے، اگر ہم دے دیں ایسے لوگوں کو دے دیں جنہوں نے رمضان میں راشن لینا ہے، رمضان میں کھانا ہے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے، تب تو دے دیں، لیکن رمضان میں بھی ضرور دیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ پورے سال تو دیتے تھے، لیکن رمضان میں آپ اللہ کے راہ میں ایسے دیتے تھے جیسے کوئی آندھی طوفان نہیں چلتا۔ آندھی طوفان چلتی ہے تو ہر گھر میں جاتی ہے، مٹی، خاک، گرد آلود سب کچھ پہنچتا ہے، ٹھنڈک، رحمت سب گھروں میں آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو دیتے تھے، غریبوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو، سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ اس مسلمانوں کا مہینہ آیا ہے۔ دیں، سب کے روزے افطار کروائیں، کھانے پینے کی چیزیں دیں، لباس کی ضرورت ہے تو پیسے دیں ان کو، اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ جس طرح نماز کا اجر زیادہ، اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا اجر بھی زیادہ۔ بعض لوگ اسی مہینے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، بعض لوگ اسی مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ زیادہ خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ کھلا یعنی اپنا گھر کے باہر لنگر لگا دیتے ہیں، سب روزہ افطار کریں۔ تو بہرحال کثرت سے خرچ کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ تو اس مہینے میں خاص روزے بھی افطار کروانے ہیں، کسی تک پہنچا سکتے ہیں تو پہنچوائیے، پیسے، ٹھیک ہے نا، راشن کچھ بھی دے سکتے ہیں دیں، اور نیک لوگوں تک پہنچ جائے تو پھر تو اور ہی بہت اچھی بات ہے۔ مساجد میں، مدارس میں جہاں بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پہنچائیں، ٹھیک ہے، وہاں ان کو دیں، ان کو بھی پتہ چلے کہ کوئی ہے ہمارے پیچھے کھاتے پیتے لوگ جو اس رمضان میں ہمیں بہترین، جیسے خود گھروں میں کھاتے ہیں، ہمیں بھی کھلا رہے ہیں۔ ان کا پیٹ بھر جائے گا، ان کی ضرورت پوری ہوگی، اور ہمارے درجات بلند ہو جائیں گے، ہماری بخشش کا انتظام ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور کی گٹھلی بھی دینی پڑے نا، اللہ کے راہ میں دو اور اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرو۔ اچھا، اس کے علاوہ اب ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کن چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی ارادتاً کہہ کرے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کوئی ارادتاً کوئی جان بوجھ کے کچھ کھائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کوئی ازدواجی تعلق قائم کر لے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آیا، اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا کہ میں نے روزے کی حالت میں ازدواجی تعلق قائم کر لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو۔ اس نے کہا پہلے ایک روزے میں پھنس گیا ہوں، میں 2 مہینے کے مسلسل روزے کیسے رکھوں؟ آپ نے کہا اچھا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس نہیں ہے اتنا۔ آپ نے کہا اچھا غلام آزاد کر لو۔ اس نے کہا میرے پاس ایک غلام آزاد کرنے کے لیے بھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ بیٹھ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھا دیا۔ آپ کے پاس ایک اور صحابی آئے جو ایک برتن کے اندر کافی ساری کھجوریں لائیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کو مدینہ کی بستی میں جا کر سب کو بانٹ دو۔ اس نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ کوئی غریب ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا اچھا چلو جاؤ تم خود ہی کھا لو، اور آپ مسکرائے اس بات پر۔ لیکن یہ دیکھیے کہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ ہم اپنے آپ کو پاک کر لیں، ہم سے جو غلطی ہو گئی اس کی تلافی ہم دنیا میں کر لیں۔
تو जानबूझ कर खाने से रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह हैज़ आ जाए किसी भी वक्त, बाद लोग कहते हैं ना कि 12 बजे से पहले हो, है ना, 4 बजे हो जाए तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, वो रोज़ा पूरा होता है। अगर 5 मिनट पहले भी आपको पीरियड्स हो गए, वो रोज़ा ख़त्म हो गया, वो रोज़ा टूट गया, वो रोज़ा ख़त्म हो गया, आप खा पी सकते हैं। अच्छा, बाद लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अच्छा रोज़ा तो टूट गया है, लेकिन अब रोज़े की यानी मुकद्दस बात ये है कि कुछ खाएं पिए नहीं, शाम तक ऐसे ही रहें, स्पेशली असर के बाद। असर के बाद, हाँ भाई इस वक्त नहीं खाना पीना चाहिए। ये हम फजूल की पाबंदियां अपने ऊपर लगा लेते हैं। कुछ भी दे दी अल्लाह की तरफ से, जब रुखसत हो गई तो अब खा पी लें। असल में जब ऐसी बातें करते हैं तो ज़हन में ये बात नहीं होती कि इसका कफारा भी देना है। खाएं पिएं मौज उड़ाएं और बाद में इसका कफारा दें, रोज़ा रखें, वो आपने रखना है रोज़ा, वो आपका रोज़ा ख़त्म हो गया। और वॉमिट भी आ जाए तो फिर इसका भी ऐसे ही है। इरादतन की तो रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन भूल चूक के खा लिया, पूरा गिलास पी लिया, पेट भर के खाना खा लिया, लेकिन गलती से खाया, उससे रोज़ा नहीं टूटता। कैसे पकाते हो अक्सर खा लेते हैं तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। अच्छा, पानी पी रहे हैं तो याद आ गया आधे गिलास के बाद, चलो अब तो पीना शुरू कर दिया, अब तो हम पूरा पी लें, ऐसा काम नहीं करना, ठीक है ना। इरादतन खाएंगे, याद दिला देता है बंदे को। हाँ, और अगर याद ना आए, हाँ अच्छा, और अगर ना याद आए तो खा रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात मेहमान ना, अल्लाह ने खिला दिया, अल्लाह ने भुला दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने आपकी मेहमान नवाजी कर ली। कोई आपका रोज़ा ख़राब नहीं हुआ और मुँह डांटने लगते हैं, ओ याद क्यों नहीं करवाया, ओहो ऐसा क्यों हो गया, कुछ नहीं हुआ। आपने जिन और बातों का ख्याल रखना है, वो कि जो बातें हमने डिस्कस की उन बातों का ख्याल रखना है, उससे रोज़ा टूटता है। अच्छा, इरादतन भूल चूक के खा लें, इससे रोज़ा नहीं टूटता। और वैसे वॉमिट हो जाए, तबीयत ख़राब है, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। और कोई खून का अतिया दे, ब्लड टेस्ट करवाए, ठीक है, इन चीज़ों से भी रोज़ा नहीं टूटता। वो निकाला गया है। हाँ, और उस इंजेक्शन लगवाने हाँ यानी इसके बारे में, हाँ उसके हाँ आई ड्रॉप्स डालने से भी में से टूट जाता है। इसके बारे में ना, अगर आपके अंदर जा रही है। अगर आपकी बीमारी इस तरह की है ना कि आप उसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो रहा, नहीं, जैसे कोई किसी का रोजा है, कोई इमरजेंसी है, जैसे किसी का शुगर लो हो रही है या उसने इंसुलिन लेनी है, तो उस सूरत में टूट जाता है। बाहर से चीज जाए, जो चीज अंदर जाएगी ना उससे रोज़ा टूटेगा, ठीक है ना। वैक्सीनेशन हो रही थी, हाँ। रमजान था, वैक्सीनेशन, के बाद ही हाँ नहीं, वो करते रोजे थे, के साथ गई थी वो रोजे के साथ लगाते थे, कहते थे रोजा नहीं टूटेगा। कोविड में ना वैक्सीनेशन। हाँ, तो उससे तो रोज़ा टूटेगा। आपके मुंह में गया ना कतरे, नहीं, अच्छा ये इंजेक्शन लगवाया, कोविड आया था तब। अच्छा 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 कहते हैं कि मुंह में नहीं ना गया, ये आपकी बॉडी में उन्होंने अच्छा, इसके बारे में ना इख्तलाफ है उलमा का। बास कहते हैं जो वेन में जाता है उससे रोज़ा नहीं टूटता। उन्होंने लॉ किया था कि आप लगवाएं, सारे लोग लगवा रहे थे। लगवाए थे क्योंकि वो वो तो उनका का फतवा था, उसके मुताबिक लगवा लिए। इसीलिए कहते हैं कि ये जो इंसुलिन है अगर वेन में लगाते हैं तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। तो बहरहाल यानी दिन में टूट जाता है। हाँ, स्किन में टूट जाता है। जो एनर्जी के लिए अब आप लगवाएंगे तो उससे टूट जाएगा। इसी तरह ब्लड निकाल रहे हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। मिसवाक आप कर रहे हैं, टूथ ब्रश कर रहे हैं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। मेहंदी लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, बाद लोग कहते हैं गुस्ल भी ना करें ज़्यादा। टूथब्रश करने से टूथब्रश से हाँ देखिए, बेहतर ये है कि आप मिसवाक करें, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक किया करते थे, उसमें स्मेल कोई चीज नहीं, कुछ भी नहीं होती। अच्छा, टूथपेस्ट से थोड़ा सा टेस्ट रहता है मुंह में, रहता है थोड़ा बहुत टेस्ट रहता है, लेकिन फिर भी हाँ अच्छा, लेकिन हाँ लेकिन इसकी रुख्सत उलमा ने दे दी है। टूथपेस्ट की वो कहते हैं कर सकते हैं क्योंकि आप हलक से उतारते नहीं हैं, लेकिन देखें हम सारा दिन तो खाते पीते नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं है। सुबह शाम करना होता है। हाँ, सुबह शाम करना होता है। वो आप सहरी करते ही, हाँ वो आप सहरी करते ही जो है मिसवाक कर लें या अपने दांत साफ कर लें, बाकी सारा दिन आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन मिसवाक का अजर है, अगर आप हर नमाज से पहले मिसवाक कर लें इसका तो अजर है, 27 गुना बढ़ जाता है नमाज का अजर। तो इस बात का एहतमाम करें, सुन्नत के मुताबिक अगर हम मिसवाक करें तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई कट लग जाता है उसके ऊपर कोई मरहम लगाते हैं, इससे भी रोज़ा हमारा नहीं टूटता। अच्छा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी, आप रोज़ा कैसे इफ्तार करते थे? आप ताज़ा खजूर हो, खुशक खजूर हो, पानी हो, इससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा इफ्तार कर लिया करते थे। तो हमारे यहाँ खजूर की वैल्यू कम होती है, पूरी टेबल हम अपनी मर्जी की जो खाते होते हैं, रूटीन में चीज़ें हैं वो रख लेते हैं, लेकिन खजूर नहीं रखते। तो अब तो ये साइंस ने भी
ریسرچ کر لی کہ کھجور کے اندر اتنے زیادہ کیلوریز ہیں ایک پراٹھے کے برابر. دین ہمارا فطرت کے مطابق اتنا ہے, اتنا پیارا ہمارا دین ہے کہ سارا دن کے چونکہ ہم بھوکے پیاسے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کھجور سے روزہ افطار کریں. ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی, ہم اس کو کم ویلیو دیتے ہیں, سستی سی ہے کیا ہے, لیکن سنت ہے. اگر ہم کھجور سے روزہ افطار کریں گے تو پورے دن کی نکات ہماری ختم ہو جائے گی. ہم وہ پکوڑے سموسے وہ جو تلی ہوئی چیزیں ہوتے ہیں نا, ان کو کھا کے ہم روزہ افطار کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اب مزہ آیا سارا دن کے کھانے کے بعد. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے نا وہ کیا ہے, کھجور, پانی, اس سے روزہ افطار کر لیں, دودھ سے روزہ افطار کر لیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے وقت دعا پڑھا کرتے تھے, ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. حلق تر ہو گئے, رگیں تر ہو گئیں, پیاس بجھ گئیں اور اللہ کے ہمیں اجر مل گیا. اور ایک اور دعا ہے, اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. ٹھیک ہے, وہ بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, ظاہر اللہ کا نام لے کر ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں. بہرحال مسنون دعا جو ہے نا وہ بھی یہی ہے, ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یا اللہ ہم نے پانی پیا, ہمارا حلق تر ہو گیا, ہماری رگیں تر ہو گئی اور آپ کے پاس ہمارا اجر محفوظ ہو گیا. پورا کھا پی لیتے, ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ دعا بھی پڑھنی ہے. کھائیں پیئیں فوراً گھونٹ پینے کے بعد, کھجور کھانے کے بعد. تو والی پڑھتے ہیں. ہاں وہ پڑھتے ہیں سارے لوگ نا موبائل اس سے پہلے روزہ چلیں. کھولتے ہیں. ہاں, لیکن کھانے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں. ہاں کھانے کے بعد, ہاں دیکھیے نا, کھا لیں نا, پی لیں تو پھر رب کا شکر ادا کریں. اور یہ مطلب تھوڑا سا پینے کے فوراً بعد پڑھ لیں. ہاں پڑھے نا, اس کا مطلب بھی یہ نا, حلق تر ہو گئی, رگیں تر ہو گئی, پیاس بجھ گئی یا اللہ, اور آپ کے ہمارا اجر بھی محفوظ ہو گیا. الحمدللہ. مسلمان ہر وقت دعائیں مانگ رہے ہیں, اس کے دعائیں مانگنا, رب کے سامنے عاجزی انکساری کرنا. روزہ رکھ کے ہم کیا فخر کریں, ہم نے روزے رکھ لیے, اور روزے رکھنے کے بعد بھی رب سے مانگنی ہے خیر بھلائی, یا اللہ اس کو قبول کر لیں. اور مزید نیکی کی دعا مانگنی ہے, یا اللہ ہمیں توفیق دے, ہمارے اندر ہمت, طاقت, صحت رہے, ہم مزید نیکیاں کر سکیں. روزہ افطار کیا, روزہ افطار کروانے کا بہت زیادہ اجر ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرواتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزے دار کو اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے, ہم کن کے روزے افطاریاں کرواتے ہیں بتائیے؟ رشتہ داروں کی, جو پتہ چلتا ہے بعد میں ان کے روزے ہی نہیں ہیں, وہ آئے ہیں افطاری پر. وہ اپنے گھر ماشاءاللہ سب کچھ کھا پی سکتے ہیں, اچھا جی بتائیے نا. اچھا ہم نے سارا دن لگا کر 10-15 ڈشیں بنائیں, ہمیں افطاری کے وقت بھی ہوش نہیں, ہم نے ان کو بلایا, ہم نے ان کو بٹھایا, ہم ان کی چاپلوسیوں میں, مہمان نوازی, ان کے نخرے اٹھانے میں ہم نے اپنی نماز بھی ضائع کی, ہم نے پوری ٹیبل سجائی, لیڈیز کو دیے, جینٹس کو بھی دیے, بچوں کو بھی. ان میں پتہ چلا 2 لوگوں کے روزے ہیں, باقی کسی کا روزہ ہی نہیں ہے. چلو جی اچھا, اب ایک کا افطار کروا لیا, پھر خاندان میں اور ہیں ان کو بھی کروانا ہے, ان کا نہ کروائے تو وہ مائنڈ کریں گے, پھر ان کا بھی کروانا ہے, پھر ان کا, پھر سمدیانیوں کا, سب کے ہم نے روزے افطار کروانے ہیں. روزے دار چند لوگ ہوں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے روزے افطار کروائے اور ہمیں روزے افطار کرانے کا اجر ملے گا. یہ ہم نے رشتہ داری نبھائی ہوتی ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ رشتہ داری نبھاتے ہیں ہم. روزے دار جو ہیں نیک لوگ, ان کے روزے افطار کروائیں, یا وہ لوگ جہاں کھانا پینا نہیں پہنچ رہا وہاں پہنچائیں ہم. ہمیں لگتا ہے کہ وہ ہمیں کچھ ملتا نہیں, اس سے کوئی یاد تھوڑی رکھتا ہے. خاندان کے لوگ تو یاد رکھتے ہیں, ہم ان کو بلاتے ہیں, وہ پھر ہمیں بلاتے ہیں. ہم نے ان کی روزہ افطاری کروائی, انہوں نے ہماری, سارا مہینے اسی میں گزر جاتا ہے ہمارا. ہاں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں اور ہم اس اجر کے مستحق بن رہے ہیں. ان کے روزے افطار کروائیں جن کے دسترخوان نہیں لگ رہے, جو کھا پی نہیں سکتے, جو افورڈ نہیں کر سکتے. کیونکہ ہمارا ہر کام کس کے لیے ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دکھاوے کے لیے نہیں, ریاکاری کے لیے نہیں, لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. کس کو خوش کرنا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات کو. پھر وہاں کریے جنہوں نے پلٹ کے ہمیں کچھ کہنا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اچھا کھلایا, آپ نے اچھی افطاری کروائی. ایک ہاتھ سے کریں, دوسرے ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے, لیکن اللہ کو پتہ چلنا چاہیے, اس سے اجر ہم نے لینا ہے. تو رمضان میں انفاق فی سبیل اللہ کیجئے, اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے, کچھ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ روزہ افطار کروائیے, ان کے کروائیے جو کچھ اپنے دسترخوان نہیں سجا سکتے. جن کے سج رہے ہیں انہیں فرق ہی نہیں پڑے گا, اور ہماری رشتہ داریاں نہیں ٹوٹتی.
اگر ہم روزے افطار نہیں کروائیں گے. یقین مانیے تھک کے کھپ کے ہم ان کے روزہ افطاری کرواتے ہیں, پھر اس کے بعد کھانے پینے کے بعد پھر ہم سمیٹتے ہیں, پھر سمیٹنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں نا, جو ہماری باتوں کی کمیٹی ڈلتی ہے نا, اس میں ہم سب نیکیاں ضائع کر دیتے ہیں, ساری کی ساری. بیٹھتے ضرور ہیں, وہ باتوں کی کمیٹی تو ڈلنی ہوتی ہے, ذرا ریلیکس ہو کے ذرا ہم فارغ ہو کر پھر حال چال پوچھتے ہیں, اور پھر حال چال میں پھر ہم جو ہے پھر آگے بڑھ جاتے ہیں. بات پھر آگے بڑھتی ہے, پھر اس کا گلہ شکوہ, اس کا گلہ شکوہ, وہ ناراض, اس کا تذکرہ, پھر اس کے بعد تراویاں بھی گئیں ہماری. بعض گھروں میں تو مکس گیدرنگ میں بھی افطاری. ہاں, اب یہ کیسی عبادت ہے بتائیے. ہاں جی, اور پورے تیار ہو کر جاتے ہیں اہتماماً. تو یہ رسماً ان کاموں کو ہم نے چھوڑنا ہے. مسلمان بہت سمجھدار ہوتا ہے, اور خاص کر عورت تو بہت سمجھدار ہوتی ہے. اس نے اپنے گھر میں دین کو نافذ کرنا ہے, اس نے اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, اور اس کے اوپر اپنے اہل و عیال کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے. اسماء بنت ابو بکر کے بارے میں آتا ہے, وہ اتنی سمجھدار تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے تھے, ابو بکر صدیق ان کے ساتھ تھے. ابو قحافہ ان کو نظر نہیں آتا تھا. اسماء کے پاس آئے اور بڑے غصے میں بولے, اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے, تمہارا باپ چلا گیا, تمہیں چھوڑ کر چلا گیا, کیا چھوڑ کر گیا تمہارے پیچھے؟ وہ کہنے لگی چھوڑ کر گئے. کہنے کیا چھوڑ کر گئے؟ اور ڈبہ پکڑا, اس کے اندر پتھر ڈالے اور یوں ہلا کر دکھایا اپنے نانا کو, اپنے دادا کو کہ یہ دیکھیے یہ چھوڑ کر گئے ہیں. وہ مطمئن ہو گئے, وہ کہنے اچھا چلو ٹھیک ہے. یہ عورت کی سمجھداری ہوتی ہے. دین کو بھی لے کر چلنا ہے, اپنی دنیا بھی بنانی ہے, اور بنیادیں بھی ڈالنی ہیں ایسی پلاننگ کے ساتھ کہ خود بھی دین پر قائم رہے اور اگلی نسل بھی دین پر قائم رہے. ہماری دنیا بھی بنے اور ہماری آخرت بھی بنے. رشتہ داریاں نہیں ٹوٹیں گی. ایسی افطاریوں پر نہ جائیں, نہ افطاریاں کروائیں. یقین مانیں یہ رسم ختم کر دیں. اگر ہم ایسی افطاریوں پر گئے, دورہ قرآن میں بھی آپ لوگ نہیں آ سکیں گے, وہ آپ کے ناغے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. وہ جانے کی تیاری صبح سے تو ہوگی, کپڑے پریس کرنے ہیں, کپڑے پھر جولی, پھر کچھ لے کر جانا ہے, پھر عصر کے وقت سے جانا ہے, پھر وہاں افطاری تک پہنچنا ہے, پھر رات 12-1 بجے تک واپس آنا ہے, بات چیت کر کے. دائرہ ملے اتنے عرصے بعد, اگر کوئی انوائٹ کرے, ہاں تو کہہ دیں نا بھائی انوائٹ کریں. ہم تو دورہ قرآن میں جاتے ہیں, ہم تو قرآن مجید کا دورہ اس میں شامل ہوئے ہیں. رمضان میں نہیں آ سکتے, عید پر ملیں گے. مسلمانوں کی خوشی ہے یہ. دیکھیے عید جب آتی ہے اس لیے آتی ہے, عید ہے ہی اسی کی جو پورا مہینہ رب کو مناتا ہے. دعوتیں اٹینڈ نہ کریں رمضان میں, افطاریاں نہ کریں نہ شامل ہوں. دیکھیے یہ رب کو منانے کا مہینہ آیا نا, روزوں کا مہینہ ہے, تو روزے تو ہم رکھ رہے ہیں. کیا ہم گھر میں افطاری نہیں کر سکتے؟ ہم کر سکتے ہیں. جانے میں بھی پورا ٹبر جو جاتا ہے وہ ٹائم لگتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر وہاں باتیں چیتوں کے بعد پھر جب ہم واپس آتے ہیں پھر ڈسکس کرتے ہیں ہم بیٹھ کر, کیا اچھی چیز تھی, کیا بری چیز تھی, یہ اچھا نہیں تھا, یہ کتنی ہماری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. دعاؤں کا مہینہ ہے, قرآن کا مہینہ ہے, اس بات کو سنجیدگی سے سمجھیے. دیکھیے اللہ کی رحمت برکت اتر رہی ہے, ہم نے اپنی جھولیوں کو بھرنا ہے. بھر لیں گے خوش نصیب لوگ, رہ جائیں گے ہم پیچھے. آگے بڑھنا ہے. فرشتہ منادی کر رہا ہے, نیکی کرنے والے آگے بڑھ, اے برائی کرنے والے, اے رسمیں نبھانے والے اب تو رک جائیں, اب تو نیتیں خالص کر لیں, اب تو رمضان کو اللہ کے لیے خاص کر لیں. پتہ نہیں اگلا رمضان نصیب ہو کہ نہ ہو, خالص ہو جائیے. ٹھیک ہے, تو افطاری کرنی ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطاری اتنی کرنی ہے کہ ہم تراویوں کے لیے کھڑے ہو سکیں. اتنا ہم سارا دن کے خالی پیٹ رہنے کے بعد اتنا کھا لیتے ہیں, ہم سے کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا. اور ہم کہتے ہیں وہ روزہ رکھا تھا نا اس لیے نکاحت ہو رہی ہے. اس لیے نہیں نکاحت ہو رہی ہوتی, زیادہ کھانے کی وجہ سے نکاحت ہو رہی ہوتی ہے. سارا دن ہم اس میدے کے اوپر اتنا ملک شیک, اسکنجوی, کھجوریں, پھر کیا نام ہے دہی بلے, پھر پکوڑے, پھر سموسے, پھر یعنی ہماری وہ پوری نہیں ہوتی جو کھانے کی حص ہے. ہم کہتے ہیں کمی پوری نہیں ہو رہی, ابھی کمی ہے, یہ بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو, وہ بھی کھا لو, ہے نا. کھا لیں, کیوں نہ کھائیں. لیکن آپ کو پتہ ہے مسلمان ہمیشہ بھوک رکھ کے کھاتا ہے. آپ نے فرمایا مومن کے تو 3 آنتیں ہیں, ایک پانی کے لیے, ایک کھانے کے لیے, ایک سانس لینے کے لیے خالی رکھتا ہے. اور صحت کے اصول بھی یہی ہیں. اور غیر مسلم پوری آنتیں بھرتا ہے, کھاتا ہے, بہت کھاتا ہے. زیادہ کھانے سے ہماری کبھی صحت نہیں بنے گی. اب تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں
کم روٹی کھائیں, کم چاول کھائیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بھوک رکھ کے کھائیں. ہمارے دین نے یہ باتیں بتائی. بتائیے نا, دیکھیے نا, اب ڈاکٹر ہمیں روک رہے ہیں بھائی کم کھاؤ, ہے نا, آپ ویجیٹیبلز ہے نا. اب ہمیں ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کم کھاؤ, پتہ نہیں شاید ہم ڈاکٹر کی سن لیں, لیکن اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا بھوک رکھ کے کھاؤ, ہے نا, تھوڑا کھاؤ, کچھ نہیں ہوتا, ہم نہیں بیمار ہوں گے. افطاری کی ہے, آپ کی عادت ہے, نیند آ جاتی ہے, تھوڑی دیر آدھا گھنٹہ سونا ہے, لیٹنا ہے, لیٹ جائیں, لیکن پھر اٹھنا ہے. اب یہ نہیں کہ اب تو روزہ ختم, بس اب تو ہم فارغ ہو گئے, نہیں, پھر تراویحوں کے لیے اٹھنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی میں آپ نے ایک دفعہ جماعت کروائی, تراویحوں کی نماز پڑھائی. صحابہ کرام, کیونکہ آپ تو یہ نفلی عبادت اکیلے کرتے تھے نا, صحابہ کرام کو پتہ چلا, بڑے جوش و خروش کے ساتھ دوسرے دن آئے, لوگ اور بڑھ گئے. تیسرے دن جب آئے, آپ نے لوگوں کا جوش و خروش دیکھا, مسجد نبوی بھر گئی. آپ چوتھے دن آپ آئے ہی نہیں. آپ نے کہا یہ نہ ہو کہ یہ ان پر فرض ہو جائے, امت کا خیال رکھا کہ ان پر فرض نہ ہو جائے. آپ پیچھے ہٹ گئے, آپ نے اکیلی عبادت کر لی, لیکن آپ نے جماعت تو کروائی. کہتے ہیں لوگ تراویح کی نماز تو اکیلی پڑھنی ہے, آپ نے جماعت کروائی, 3 دن تک کروائی. اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے, خلفائے راشدین نے, پھر اس کو آسانی کے لیے تراویح کی نماز یعنی فرض نماز کے بعد مساجد میں کروانی شروع کر دی, تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. تراویحوں میں جائیں, جہاں پر بھی جائیں, پورا قرآن مجید سنیں, ذوق شوق کے ساتھ جائیں, جلدی جائیں, پہلی صفوں میں شامل ہوں. وہاں جا کر بھی باتیں چیتوں میں نہ لگیں, نماز پڑھیں. ہیں, ہاں کیوں نہ جائیں. آپ مجھے بتائیے کہ جب ہم حرم میں جاتے ہیں, وہاں پر یقین مانیے جمعے کے دن 9 بجے آ کر بیٹھی ہوتی ہیں. لیکن ہمیں یہاں ایسا مشکل میں ڈال دیا علماؤں نے, یہاں تک ہم مہندی لگوانے کے لیے بازاروں میں جا سکتے ہیں, ہے نا, پارلروں کے ہمارے چکر لگ سکتے ہیں, اندھیرے میں جاب ہم کرنے کے لیے اکیلے تنہا جا سکتے ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں عورت نہ آئے. کیوں نہ آئے؟ وہیں سے تو دین سیکھنا ہے, وہیں سے تو ہماری بیسک چیز ہر جگہ موجود ہے. مساجد پہنچے, حرم میں ہم چلے جاتے ہیں, یہاں کیوں نہیں جاتے ہم؟ وہاں تو لیڈیز سائڈ پہ پاؤں رکھنے کی بھی جگہ نہیں, پہنچتی ہیں آتے, گرینڈ ماسک میں آپ جائیں, وہاں پہ اتنا اچھا انتظام ہوتا ہے. میں ایک رمضان میں نے بھی پڑھی. اچھا, اور اب ہمارے یہ مسجد عاشق میں یہاں پہ بھی اہتمام ہوتا ہے. دیکھیے تراویح کی نماز باجماعت پڑھیں, آپ پورا پارہ سن لیتے ہیں, نوافل نماز میں آپ شامل ہو جاتے ہیں. ہمارا تو یہ حال ہے کہ اب یہ دیکھیے کہ یہ جو گزری نا 15 شعبان کی رات, وہ ہم نے عبادت کی, شب رات ہم نے مانی, ہم نے عبادت کی, اور پھر اگلے دن کیا, 14 فروری کا دن تھا, وہ ہم نے ویلنٹائن ڈے منا لیا. ہمارا تو یہ دین کا معاملہ, یہ حالات ہیں ہمارے. ہمیں کوئی اچھائی برائی کہنے والا ہی نہیں ہے, ہمیں کوئی خالص دین بتانے والا ہی نہیں ہے. وہ ریڈ غبارے آ گئے, وہ ریڈ پھول آ گئے, آخر کوئی خریدتا ہے تو آئے ہیں نا, خریدتا ہے نا کوئی آئے. رات کو ہم نے عبادت کر لی, دن کے وقت ہم نے پھر اپنا دنیا بنا لی. اللہ کے یہاں کیا ایسی نہیں کیا ہماری قبول ہوگی کہ ہم نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے. یہاں تک مہندیاں لگوائیں عورتیں اور مردوں سے, اور گندے گانوں میں بیٹھ کر, بازار میں, ہے نا, اور پھر لگوانے کے بعد پھر ایسے ہی لے کر ہم آتے ہیں, سب دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. کیا ہم عورت ایسے نمائش کے لیے آ گئی, ہے نا, پھر ہم ایسے لے کر آتے ہیں جی ایسے. اور مسجد میں کہتے ہیں نہیں, نا 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 دے, وہاں کون سا فتنہ ہے, کیوں نہیں ہم جا سکتے, جانا ہے ہم نے. 3 سال سے ہم لوگ تو جا رہے ہیں. ادھر کون سی مسجد میں؟ یہ مسجد عاشق میں, یہ جو کیمل کے پاس مسجد ہے, ہاں یہاں پر بھی سین بلاک میں جی. وہ قریبی ہے نا, نزدیک ہے نا. تو تراویح کا اہتمام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. رات کو بھی قرآن سنیں, دن میں دورہ قرآن میں شامل ہوں, نمازوں کا اہتمام کریں, اذکار کا اہتمام کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں, اور پھر جتنا آپ کی قسمت میں اتنا کھانے پینے کا بھی اہتمام کر لیں. سب سے زیادہ وقت میں برکت کی دعا کریں, وقت میں برکت, صحت میں برکت کی دعا کیجیے, نیکیاں کرنے کی دعا کیجیے. یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے دعائیں کرنی ہیں. اور اس کے علاوہ اس مہینے کے اندر ایک خاص رات جو آتی ہے, وہ آتی ہے لیلۃ القدر کی رات, اور وہ آتی ہے آخری عشرے میں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 20ویں روزے کے بعد ہم تھک جاتے ہیں, ہمارے جوش و خروش ختم ہو جاتے ہیں, ان کو ختم نہیں کرنا.
ہمارے اوپر عید کی تیاری ایسی کچھ سوار ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر گھروں کی تیاری، صفائی ستھرائی، پردوں کی، فرنیچر کی ایسی سوار ہو جاتی ہے کہ وہ ہمارا آخری عشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یقین مانیے وہ مساجد جو پہلے روزے سے آباد ہو جاتی ہیں 20ویں روزے کے بعد سنسان ہو جاتی ہیں، اور 27ویں رات کے بعد تو بالکل مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں۔ پتہ نہیں ہمارے ذہنوں میں یہ بات کس نے بٹھا دی کہ لیلۃ القدر کی رات 27ویں رات کو ہے۔ یہ گرینڈ ماسک میں بھی 27ویں رات کو کوئی حال تھا؟ ایسا رش تھا، اور 28ویں کی رات کو جب ہم گئے تو مسجد خالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں ہمیں یہ شارٹ کٹ راستے بتائے اور ہم نے ان کو لے لیے۔ کس نے کہا 27ویں کی رات جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے؟ پورا عشرہ ہے، پورے عشرے میں عبادت کرنی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن ہمیں 10 راتیں عبادت کرنا بہت مشکل لگتا ہے۔ کوئی ایک رات بتا دیں بس، اس کے بعد پھر ہم نے دنیا بنانی ہے، دنیا کی موج مستیاں، دنیا کے مقابلہ بازی، افراتفری میں ہم نے شامل ہونے ہیں۔ اللہ کے ساتھ مذاق، دھوکہ، یہ کام نہیں چلے گا، ٹھیک ہے نا؟ اللہ ہماری نیتوں کو، ہمارے معاملات کو، ہماری روٹین کو، ہمارے شب و روز کو اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ ہم نے خالص ہونا ہے، نیتوں کو خالص کرنا ہے، اپنی محنتوں کو، اپنے ذوق شوق کو خالص کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پورا آخری عشرہ راتوں کو جاگیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے گھر والوں سے، اپنے اہل و عیال سے کہا کرتے تھے کمرے کس لو، اللہ کو منانے کا مہینہ آ گیا۔ جو پورا سال نہیں آتا ہے کہ 10 راتوں میں ہم نہیں جاگ سکتے؟ اور پھر ہماری کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور صبح کی نماز باجماعت پڑھ لے تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ، آپ نے فرمایا اسے لیلۃ القدر کی رات مل گئی۔ ہم عورتیں صبح کی نماز تو نہیں پڑھ سکتے، لیکن عشاء کی نماز تو باجماعت پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آخری عشرے میں خاص ایکٹیو ہوں، ہمیں وہ کھانے کی ڈشیں یاد آ جاتی ہیں۔ اچھا میں بات کرنی تھی، میرے گھر میں نا مغرب کی اور فجر کی ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، ہاں، تو میں اور عادیہ میری بیٹی پیچھے ہوتے ہیں اور بچے اور نویسا، تو یہ ہماری جماعت عشاء کی نماز عشاء کی تو تراویحوں کے ساتھ بس وہ ہو جاتی ہے، صحیح ہے، فجر کی لیکن ہاں تو فجر کی بھی کریں، لیکن تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو پہلی تکبیر کہتے ہیں نا اس وقت موجود ہوں، یہ نہیں کہ ہمیں آخری رکعت مل رہی ہو، نہیں، وہ تو گھر میں سب بھی اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبک، اس کے بھی اگلے پچھلے گناہ معاف۔ جس نے قیام کیا، یہ بھی یقین مانیے ہمیں رمضان میں یہ خوش نصیبی مل جاتی ہے، ہم آرام سے، ہمارے مرد بھی جا رہے ہیں تو ہم عورتیں کیوں نہ جائیں ان کے ساتھ؟ جائیں، جانے کے ساتھ نماز باجماعت پڑھیں، جلدی جائیں، ذوق شوق کے ساتھ جائیں، پوری پڑھ کر واپس آئیں، ہلکا پھلکا انسان ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا کرتے تھے، ہم نے صرف 27ویں رات کو نہیں، یہ آخری عشرے میں یوں سمجھیے 29ویں اور 30ویں کی رات بھی آ جاتی ہے، وہ رات بھی آ جاتی ہے، ہم فوکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں تو وہ پوری 30ویں رات بھی آ سکتی ہے نا، بلکہ جو ہماری چاند رات ہوتی ہے نا، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، چوڑیاں پہننے کی اور مہندیاں لگانے کی، وہ رات ایسی رات ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آیا شیاطین کھل جاتے ہیں، فکر کا معاملہ ہوتا ہے کہ اب شیاطین کھل گئے، ہے نا؟ اس شیطان کہتے ہیں کر رہے ہیں نیکیاں کریں، اور ہم کھڑے ہوتے ہیں، یقین مانیں تراویاں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، دن میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، شیطان کہتا ہے چھٹی مجھے مل گئی ہے، کوئی بات نہیں، کر لیں نیکیاں، میں نے 1 سیکنڈ میں پہلی رات ہی سب کی نیکیاں تباہ و برباد کرا دینی ہے، کوئی بات نہیں، یہ کر لیں۔ وہ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے شوال کا، سب کے دماغوں میں بھوت آ جاتا ہے یہ کہ چلو بھی بازار چلو، چوڑیاں، مہندیاں، انگوٹھیاں یہ لینے کے لیے۔ صرف عورتیں تھوڑی ہوتی ہیں، سارے مرد نکلے ہوئے ہوتے ہیں، رش ہوتا ہے، میلہ ہوتا ہے۔ اچھا، اور وہ رات ایسی رات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات مزدور کو پوری مزدوری ملنے کی رات ہے، انعام ملنے کی رات ہے، اور ہم غافل ہو جاتے ہیں، اللہ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں دنیا چاہیے، رنگ رلیاں چاہیے، دنیا کی موج مستیاں چاہیے، ہم چل پڑتے ہیں۔ تو اس رات بھی خیال رکھنا ہے، اس رات بھی رب سے محنت بتائیں، یا اللہ یہ محنت کی ہے، یا اللہ آپ ہمارے قبول کر لیں۔ اس رات بھی دعائیں مانگنی ہیں، انعام لینا ہے۔
اچھا پھر اس کے بعد آتا ہے صدقۃ الفطر. ٹھیک ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطرانہ جو ہے روزے دار کی فحش گوئی, غیبت, چغلی, کوئی بھی کمی ہے اس کی کوتاہی کا کفارہ ہے. اب جب ہم ایک کام کر لیں گے تبھی تو اس کا کفارہ دیں گے. ہم 20ویں روزے میں فطرانہ دے دیں, وہ نہیں ہے فطرانہ, وہ آپ کا عام صدقہ ہے. اس کو تب دینا ہے جب بالکل رمضان کا اینڈ ہو. ٹھیک ہے نا, 28ویں, 29واں, 30واں روزہ, تب ہم نے فطرانہ دینا ہوتا ہے. وہ علماء بتا دیتے ہیں جتنا بھی فطرانہ ہوتا ہے, لیکن یہ دینا سب نے ہے, سب نے, امیر غریب سب نے. امیر نے اپنی حیثیت کے حساب سے, غریب نے اپنی حیثیت کے حساب سے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ پیسہ سب میں جائے, سب کے پاس جائے, امیر کے پاس سے بھی نکلے اور غریب کے پاس سے بھی نکلے. پیسے کی محبت اصل میں دل سے نکلنی ہے, اللہ کی محبت دل میں آنی ہے, یہ بٹھانا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں سب دو اللہ کے لیے. تو کسی کا فطرانہ یعنی ایک سا کھجور, چاول, یہ علماء بتا دیتے ہیں 350 روپے, 4.5, یعنی جنس, یہ جو خوشک جنس ہے نا, اس کے حساب سے بنتا ہے. ہو سکتا ہے ہمارا 500 بنتا ہو, غریب کا 100 روپیہ بنتا ہو, دے گا وہ بھی, ہم اس کو دیں گے اور وہ بھی اس نیکی کو کمانے کے لیے وہ 100 روپیہ نکالے گا اپنا. ہم بھی دیں گے, گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے اس کا بھی دینا ہے, ملازم کا بھی دینا ہے, جو گھر کا سربراہ ہے اس نے دینا ہے. یہ اللہ نے بہت چھوٹی سی اماؤنٹ فطرانہ ہم پر لازم کیا ہے, لیکن اس کو دینا نماز سے پہلے ہے. اور مہمان کو آ جاتا ہے تو پھر اس کا بھی دیتے اس کا بھی دے. اگر مہمان خود کھاتا پیتا ہے, اس کو احساس ہے کہ مجھے فطرانہ دینا چاہیے, وہ خود بھی دے گا, خود بھی دے سکتا ہے. پہلے بھی دے دیتے تھے, ہمیں نہیں اس بات کا پتہ کہ 20ویں روزے جب بھی کوئی نہ 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 نہ, دیکھیے نا, جب ایک کام کر لیں گے نا پھر دیں گے نا. اسی طرح تو لوگ عام صدقہ بھی دیتے رہتے ہیں. فطرانے کو بالکل عید کے قریب دینا ہے تاکہ غریب لوگ بھی مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہو جائیں. وہ غریب کہتے ہیں اپنے کپڑے بنانے دیں. ہاں تو کوئی بات نہیں, دے دیں ان کو 26ویں روزے کو. اچھا دیکھیے, وہ جو ہم دیتے ہیں نا وہ ہم زیادہ اماؤنٹ دیتے ہیں. یہ فطرانہ بہت تھوڑی رقم ہوتی ہے, 2000 بن جاتی ہے, 2500 بن جاتی ہے. یہ دیں ان کو تاکہ وہ عید والے دن بھی اچھا کھا پی سکیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید والے دن جب باہر نکلے تو آپ نے دیکھا ایک بچہ کھڑا رو رہا ہے, بچپن میں ہم نے سنی تھی, ہے نا. ابھی تک یاد ہے. تو آپ نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے؟ اس نے کہا کہ میرا باپ فوت ہو گیا, میری ماں نے اور نکاح کر لیا, میں اپنے دوسرے باپ کے پاس رہا, اب اس نے بھی مجھے رکھنے سے انکار کر دیا, میرے پاس اچھے کپڑے نہیں, میرے والدین نہیں, میں کہاں جاؤں. آپ اس کو لے کر گھر آئے اور آپ نے عائشہ سے کہا عائشہ اس کو نہلاؤ, اس کو اچھے کپڑے پہناؤ, اس کو کھلاؤ پلاؤ. اور جب اس نے کھا پی لیا تو اس کے چہرے پر جب مسکراہٹ آئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ اچھا نہ ہو جائے, ایسا نہ ہو جائے کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں بن جائے. تو ہم نے عید والے دن بھی غریبوں کا خیال رکھنا ہے, ان کی خوشیوں کا خیال رکھنا ہے. خود پہن اوڑھ کے برانڈڈ کپڑے پہن کے نہیں کھڑے ہو جانا, اس پہ فخر نہیں کرنا. مسلمان کی خوشی ہے پہنے اوڑھیں, لیکن اس پہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید ہے ہی اس کی جس کے اللہ کے ہاں روزے قبول ہو جائیں, روزے قبول ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد عید ہماری خوشی کے لیے آتی, پھر خوشی منائیں, پھر پہنے اوڑھیں, لیکن اس وقت بھی ہم جانور نہ بنیں. ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں غریبوں کا خیال رکھیں, وہ بھی اچھا لباس پہنیں, ان کی بھی خوشی کا دن ہے, ان کی ضرورت پوری ہوگی, ہمارا اجر لکھا جائے گا. تو اسی طرح پھر فطرانہ دینا ہے اور پھر عید کی نماز ہے. یہ شاید میں نے آپ کو یہ بات پچھلی دفعہ بھی بتائی تھی. عید کی نماز, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی نماز کے لیے وہ عورتیں بھی آئیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی. جس کے پاس چادر نہیں وہ اپنی مسلمان بہن کی ایک چادر میں بھی ہو کر آ جائیں. یعنی اتنا لازمی قرار دیا عید کی نماز میں آئیں. ہم مسلمانوں کو اس بات کا کنسیپٹ ہی نہیں. مردوں نے دین کو سیکھنا سمجھنا چھوڑ دیا اور عورتوں نے بھی سمجھنا چھوڑ دیا. نسلوں میں کیسے آئے گا؟ مسلمانوں کو کیسے دین کی خاص بنیادوں کا پتہ چلے گا؟ مسلمان عیدگاہ میں جائیں, مسجد میں جائیں, باہر نکلیں. اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور دنیا پر جھانکتے ہیں اور فرشتوں میں فخر کرتے ہیں, دیکھا میرے بندے خوشی منانے بھی آج یہاں میدان میں آئے ہیں روزے رکھ کر. اور پھر اللہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں؟ یا اللہ تیرے بندے جنت مانگ رہے ہیں, ان کی نیت جنت ہے, یہ جہنم سے بچنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت کی ذات فرشتوں سے کہتے ہیں تم گواہ رہنا, میں نے جنت کو ان کے لیے واجب کر دیا. لیکن عید کے دن بند سور کے کھلے عام نہیں جانا,
خوشبوئیں لگا کر نہیں جانا. اب تو خوشی، آزاد نہیں ہو گئے ہم. ہاں شیطان آزاد ہوا ہے، ہم نہیں آزاد ہوئے. ہم اللہ کی پابندی میں ابھی بھی ہیں، ہم ابھی بھی نیکیاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ابھی بھی رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. ہمیں اللہ نے 30 دن کی ٹریننگ دی، لعلکم تتقون، گناہوں سے بچو. جو پتہ چلے گناہ ہے اچھا ہم چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کھانا پینا چھوڑا تھا، کھاؤ گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گناہ کرو گے تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. یہ ٹریننگ ہمیں ملی 30 دن. اس 30 دن کی ٹریننگ کو پھر پورا سال یاد رکھنا ہے. تو عید کی سنتیں یہ ہیں کہ عید والے دن میٹھی چیز، اس عید پر میٹھی چیز کھا کر جائیں، کیونکہ 30 دن ہم روزے رکھتے ہیں. اس عید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی میٹھی چیز، کوئی میٹھا کھجور، مشروب، کچھ بھی، ہمارے یہاں سوئیاں بن جاتی ہیں، کچھ بھی میٹھا کھا کر جائیں، سنت ہے. اور پھر جس راستے سے جائیں راستہ بدل کر آئیں، تاکہ جگہ بھی گواہ رہے کہ یا اللہ تیرے بندے روزے رکھنے کے بعد خوشی کے موقع پر بھی تجھے یاد رکھتے تھے. اور رب سے دعائیں مانگنی ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یا اللہ جو تو نے ہمیں رمضان میں ہدایت دی ہوئی تھی، یہ ہدایت ہم سے چھینے نہیں. شیطان بڑے حملے کرے گا، بڑے کوئی پروگرام آ جاتے ہیں رمضان کے اوپر، شیطان ہمیں پھر مصروف کر دیتا ہے. 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایسی کشش ہوتی ہے، ہمیں ہوش ہی نہیں رہتا. ہم نے بھی روزے رکھے ہیں، ہم نے ابھی اس دنیا کو چھوڑا تھا اور اللہ کے قریب ہوئے تھے. ایک چاند نظر آتا ہے اور ہماری زندگیاں پھر تبدیل ہو جاتی ہیں. وہی ڈیک چل رہے ہیں، وہی مہندیاں لگ رہی ہیں، وہی دعوتیں ہو رہی ہیں. ایک چاند نظر آنے سے ہماری رمضان کی روٹین اور شوال کی روٹین بہت فرق ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے. دعائیں مانگیں، یا اللہ جو آپ نے ہدایت دی وہ ہم سے محروم نہ ہو، ہم اس کو سنبھال کے رکھیں، اس میں ہم آگے بڑھیں. اور پھر شوال کے روزوں کے بارے میں آتا ہے کہ 6 روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رکھ لیے اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. تو اس میں اپنی مرضی ہے، چھوڑ کے رکھیں، ترتیب سے رکھ لیں. یعنی عید کے دن تو روزہ شیطان رکھتا ہے، عید والے دن روزہ نہیں رکھنا. پھر اس کے بعد آپ کے پاس، آپ کو عادت ہے، آپ فوراً 6 روزہ رکھنا چاہتے ہیں، 6 روزے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، چھوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں رکھ لیں، جلدی رکھ لیں. انسان کو ایک عادت پڑی ہوتی ہے تو اچھا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 6 روزے رکھے، یعنی دیکھیے رمضان کے بعد 30 روزے ہم نے رکھے ہوتے ہیں، یہ 6 روزے رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں. کبھی رکھ رہے ہیں، کبھی چھوڑ رہے ہیں، کبھی 2 ہوئے، کبھی 3 ہوئے، پھر کبھی کہتے ہیں مہینہ ختم ہونے والا ہے جلدی سے رکھ لیں، ہے نا. اس لیے رمضان کا تو ایک ماحول بنا ہوتا ہے، سب رکھ رہے ہوتے ہیں. اور شوال کے 6 روزوں میں چونکہ مشکل ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجر اس میں زیادہ رکھ لیا. جس نے 6 روزے رکھے رمضان کے بعد بھی یاد رکھا، روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کے لیے روزہ ڈھال ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے. جس نے اس بات کو یاد رکھا، روزے 6 رکھے، اللہ کو اتنا پیار آتا ہے اپنے بندے پر کہ رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی اس نے یاد رکھا، اس سنت کو یاد رکھا، اللہ پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب دیتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ کو، ہم سب کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مسائل ہم نے سنے، جب ضرورت پڑے یا اللہ ہمیں یاد دلانا، ہمیں ہوش رہے، ہمیں شعور رہے، ہم غافل نہ ہوں، ہم اس پر عمل کریں. ٹھیک ہے. تو دورہ قرآن میں آپ لوگوں کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. کوئی مجبوری ہو گئی تو وہ تو کوئی اور ہی، وہ کبھی کبھار ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. افطاریوں کے لیے، عید کی تیاریوں کے لیے ابھی آپ کے پاس رمضان سے پہلے ٹائم ہے، جو کرنا ہے راتوں کو جائیں کر لیں. ٹھیک ہے. نہ رمضان کے راتیں خراب کیجیے گا، نہ رمضان کے دن خراب کیجیے گا. صرف بھوکا پیاسا رکھ کے روزہ رکھ کے آپ نیکیاں نہ کریں، وہ روزہ نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سب سے بہترین روزہ کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا جو روزے کے ساتھ اللہ کو سب سے زیادہ یاد رکھتا ہے، سب سے زیادہ یاد کرتا ہے، سب سے زیادہ دعائیں مانگتا ہے، اس کا روزہ بہت بہترین روزہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بہترین روزے رکھنے والا بنا دے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر فرما اور ہمیں مشکلات سے بچا اور ہمارا خاتمہ ایمان بہتری پر کرنا. آمین ثم آمین. آپ لوگوں کے دل میں کوئی سوال ہے تو پوچھیے. اگر جیسے